میں نے اپنی آنکھوں کو ملا، پھر دیکھا تو وہ وہیں موجود تھی۔ جب میں اس کے سراپا کو، اس کے لباس کو، ہر رنگ اور نقش کو صاف دیکھ سکتا تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی صورت کے نقوش سے دھوکہ کھا جاتا؟ یہ نقش اپنی تمام تازگی اور تابانی کے ساتھ میری یادداشت میں محفوظ تھے۔ وہ وہاں کھڑی تھی، کچھ حیران، پریشان، خاموش اور ساکت۔ اس کی نظر سامنے تھی، مگر صاف محسوس ہوتا تھا کہ آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں دیکھ رہی ہے۔ نورین! میں گلا پھاڑ کے چلایا تو میری آواز کو دیواروں نے بھی سنا۔ نورین چونکی اور اس نے ایک بار نظر اٹھا کے میری طرف دیکھا، پھر اپنی وارفتگی میں گم ہو گئی، یوں جیسے اس کے کانوں تک پہنچنے والی آواز کہیں باہر سے سنائی دی تھی، اور یہ آواز نہ جانے کسے پکارتی تھی۔ نورین کون تھی؟ ہوگی کوئی؟ میں پھر چلایا، نورین دیکھو میری طرف، دیکھو میری طرف، میں سلیم نہیں، خاور ہوں، تمہارا خاور۔ نورین نے ایسے میری طرف دیکھا جیسے میری آواز تو سن رہی ہے، لیکن میں کس سے مخاطب ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور نہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں کوئی ایسی زبان بول رہا ہوں جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ میں نے دروازے کو زور زور سے ہلا کے کھڑکھڑایا۔ نورین، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ نورین اسی بے حسی کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگا کے فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبی نظر آتی تھی اور دنیا کی باقی آوازوں سے لا تعلق تھی۔ کون کسے پکار رہا ہے اور کیوں، اسے کوئی غرض نہیں۔ میں چلاتا رہا، نورین، نورین، خدا کے لیے ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خدا کے لیے ادھر آؤ، میرے پاس، میری بات سنو، میں خاور ہوں۔ اچانک وہ اٹھی اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہ ہر کوشش کے سامنے رک کر دیکھتی۔ میرے یقین کے مطابق کسی دروازے کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اندھیرے میں بھی کوئی اس حد تک کیسے گم ہو سکتا ہے؟ وہ سب جن کو میں دیکھ چکا تھا، جیتے جاگتے زندہ لوگ تھے، ان پر آسیب کا اثر تھا یا وہ ذہنی مریض تھے؟ اس سے قطع نظر وہ ساکت اور خاموش رہنے والے نہیں تھے۔ وہ لمحہ لمحہ بدلتی ذہنی کیفیت کے مطابق ہنستے تھے، روتے تھے، چلاتے تھے، اپنے اندر کی تڑپ کا اظہار کرتے تھے۔ وہ اتنے سکون کے ساتھ سوتے نہیں رہ سکتے تھے کہ میری دھاڑ بھی انہیں بیدار نہ کرے، لیکن نورین ایسے ہر دروازے پر ٹھہر کے اندر دیکھتی جیسے وہاں کوئی ہے، کچھ ہو رہا ہے۔ چند سیکنڈ رک کر وہ آگے بڑھ جاتی تھی۔ وہ میرے چیخنے چلانے سے ذرا ڈسٹرب نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو کنٹرول کیا اور اس وقت کا انتظار کرتا رہا جب وہ میرے سامنے آ کے دروازے کی دوسری طرف رکے گی۔ بالآخر وہ میرے سامنے ٹھہری اور میں نے دل کی بے قراری کو آواز میں سمو کے کہا، نورین، میری طرف دیکھو، مجھے پہچانو، میں خاور ہوں، تمہارا خاور۔ خلاف توقع وہ چند سیکنڈ کے بعد آگے نہیں بڑھی۔ اس کی آنکھیں کسی جذبے کے بغیر مجھے دیکھتی رہیں۔ میں نے اپنے جذبات کا اظہار جاری رکھا۔ کیا تمہیں کچھ یاد نہیں؟ ہم سکھر میں ملے تھے، اس آسیب زدہ حویلی میں تم میرے ساتھ تھیں، جب پک اپ نہر کے پل کا جگلا توڑ کے پانی میں گری تھی، یاد کرو۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑی رہی۔ اس کی ویران آنکھوں میں شناسائی کی کوئی چمک نہیں تھی۔ میں بولتا رہا، اسے یاد کراتا رہا کہ مل کے ہم کیسے جدا ہوئے تھے، وہ کون تھی، میں کون تھا، ہم کہاں کہاں تھے۔ وہ سنتی رہی، لیکن صاف نظر آتا تھا کہ اس کے دماغ میں کوئی یاد نہیں۔ اس کا حافظہ ایک بلینک شیٹ کی طرح تھا، لیکن اس کے رکے رہنے سے میرے دل میں یہ امید جاگ اٹھی تھی کہ کہیں کوئی یاد جاگی ہے، کوئی کرن تو مچلی ہے، کچھ تو ہوا ہے جس نے اسے روک لیا ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کی یادداشت کو حادثے نے متاثر کیا تھا۔ دماغ کی کسی چوٹ نے اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی محروم کر دیا ہے۔ وہ صرف لمحہ موجود میں زندہ ہے، کسی احساس کے بغیر، سوچ اور جذبات کے بغیر۔ وہ سن رہی تھی اور اس کی بے جان آنکھوں میں دلچسپی سے زیادہ حیرانی اتر آئی تھی۔ میری سمجھ میں تمہاری کوئی بات نہیں آتی۔ وہ کنفیوژن اور بے یقینی کا شکار ہو گئی تھی۔ تم مجھے نورین کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہ تم نورین ہو اور میں خاور۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں فاطمہ ہوں اور میں کسی خاور کو نہیں جانتی۔ تم یہاں کیسے آئی ہو؟ کون لایا ہے تمہیں؟ ولی خان، میرا ابا۔ مجھے مایوسی ہونے لگی۔ کون ہے یہ ولی خان؟ وہ تمہیں یہاں کیوں لایا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھ پر سایہ ہے، مجھے کچھ یاد نہیں رہتا۔ پیر سائی نے کہا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ دیکھو، تم کسی ولی خان کی بیٹی فاطمہ نہیں ہو، تم نورین ہو۔ میں بتاتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے ایک بار پھر دریا میں گاڑی گرنے کے حادثے کا ذکر کیا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، میں فاطمہ ہوں۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر میرا گاؤں ہے۔ میری ماں ابھی سال بھر پہلے مر گئی تھی۔ ہمارا کوٹھا گر گیا تھا، وہ اس کے نیچے دب گئی تھی، میں بچ گئی تھی۔ میرا ایک بھائی تھا، وہ بھی ہلاک ہوا تھا۔ میرا حوصلہ جواب دینے لگا۔ مجھے 1% بھی شبہ نہیں تھا کہ وہ نورین نہیں ہے۔
اس کی صورت کے ساتھ اس کی آواز، اس کا لہجہ سب نورین ہونے کی گواہی دیتے تھے، مگر وہ خود کو فاطمہ بتا رہی تھی۔ یادداشت جانے کا سبب اس حادثے کو قرار دیا جا سکتا تھا۔ دنیا میں ایک جیسی صورت رکھنے والے بہت ہیں اور بعض اوقات ان کے درمیان مشابہت ناقابل یقین حد تک گمراہ کن ہوتی ہے۔ میرا یقین تھا کہ اس کی یادداشت کے نقصان کا سبب گاڑی کا نہر میں گرنا تھا، مگر یہ ولی خان جو اس کا باپ بنا ہوا تھا اسے کچھ اور یقین دلا چکا تھا۔ اس کا ایک مختلف ماضی تھا جس سے وہ اس کو جوڑ چکا تھا، اور نورین نے خود کو فاطمہ مان لیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹی۔ اب اس کی آنکھوں میں بے یقینی سے زیادہ خوف تھا۔ جادو کا کوئی ناممکن اور ناقابل یقین کرتب دیکھنے والے کی طرح میں نورین کو دور جا کے اسی کوٹھڑی کے اندھیرے میں غائب ہوتا دیکھتا رہا جس میں وہ طلوع ہوئی تھی۔ صورتوں میں اس درجہ مشابہت ناممکن نہیں تھی، لیکن یہ ممکن بھی تو نہیں تھا۔ یہ درگاہ ایک شیطانی کارخانہ تھی جہاں ہر قسم کے شعبدے اور جادوگری کے کمالات بے عقل، کمزور اور مجبور عقیدت مندوں کو روحانی کرشمات بنا کے دکھائے جاتے تھے۔ سفلی علوم اور کالے جادو کے طور سے جنات اور بدروحوں کے عذاب سے نجات تک، غریب آدمی کی ہر مشکل آسان کرنے، اس کے مالی مسائل اور بیماریوں سے دماغی امراض اور خواہشات کی تکمیل تک، ان چالاک زمانہ ساز مکر و فریب کے بنے ہوئے جعلی پیروں کے پاس سب کچھ تھا۔ وہ غریب و مجبور و محکوم لوگوں کا خون چوس چوس کر زیادہ دولت مند ہوتے جا رہے تھے اور بدماشی کی طاقت بھی حاصل کر رہے تھے۔ میں پیر اظہر علی کی بادشاہی میں اسیر، ایک بے حیثیت، بے سہارا، بے نام و نشان غلام کی طرح تھا، جس سے سیلاب کی تباہ کن قوت کے سامنے ایک تنکا وہ مجھے ایسے مسل دیتا جیسے روڈ رولر کے نیچے چیونٹی۔ مگر وہ ایسا نہیں کر رہا تھا، تو یہی میری امید اور طاقت تھا۔ یہ اس کی کوئی غرض تھی جس نے پیر کو میرے ساتھ یہ کھیل رچانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ مجھے مختلف تماشوں سے حیران، خوفزدہ اور کمزور کر رہا تھا تاکہ میں اس کو انکار نہ کر سکوں۔ ایک وقت آئے جب میں اس کی طاقت کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جاؤں۔ میں اس کی روحانی قوت کے پرفریب کھیل سے متاثر ہو کر فرمانبرداری اختیار کرنے والا نہیں تھا۔ مجھے ڈرا کے اور لالچ کے دے کے اطاعت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مجھے ڈرا کے اور لالچ دے کر اطاعت پر مجبور کیا جا سکتا تھا۔ ڈرانے کا سلسلہ جاری تھا کہ اب نورین کو سامنے لانا وہ انعام تھا جس کا لالچ مجھے آنکھیں بند کر کے پیر صاحب کا مطیع بنا سکتا تھا۔ لیکن کیا وہ نورین تھی؟ کیا پیر صاحب کو معلوم تھا کہ وہ میری جذباتی کمزوری ہے؟ بہت سوچنے کے بعد میرا اس نتیجے پر پہنچنا ناگزیر تھا کہ میرے لیے انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ میں بالکل مزاحمت نہ کروں یا تھوڑی سی مزاحمت کے بعد ہتھیار ڈال دوں، ظاہر کروں کہ میں ڈر گیا، یا دوستی اور وفا شناسی کے سارے اصول بھلا کے ذاتی فائدے کو مد نظر رکھوں گا۔ بھاڑ میں جائیں انور، اکبر، میرا ان سے کیا رشتہ؟ اور جب تعلق ہی نہیں تو شرافت اور وفا کیسی؟ مجھے ذاتی فائدہ اور اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ اس جعلی پیر نے یہ ڈرامہ مجھ سے اطاعت حاصل کرنے کے لیے رچایا ہے، تو ڈرامہ مجھے بھی کرنا چاہیے۔ ہر قسم کا وعدہ اور حلف اٹھا لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ زندگی بچانے کے لیے حرام کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وقفے وقفے سے مجھے زندہ رکھنے کے لیے جو کھانے اور پینے کے لیے دیا گیا اس میں کیا کچھ شامل تھا۔ وہ وقفے کتنے طویل تھے۔ میں سو جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا اور پھر ہوش میں آ جاتا تھا۔ مجھے اسیری میں رکھنے والے جنات کو قابو کرنے کے سارے حربے جانتے تھے۔ میں تو ایک انسان تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ یہ کھیل ختم ہو۔ انتظار میرے اعصاب پر اثر انداز ہو رہا تھا، لیکن مجھے سوچنے، سمجھنے اور اپنا لاہ عمل تیار کرنے کا وقت بھی مل رہا تھا۔ پھر وہ ہوا جو متوقع تھا۔ مجھے پیر صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں اس تاریک بھو سے بھرے کنویں کے بجائے ایک آرام دہ بیڈ پر تھا۔ میرے کپڑے بھی بدلے ہوئے تھے۔ مختصر سے کمرے میں بیڈ کے علاوہ فرش پر کارپٹ اور ایک صوفہ سیٹ تھا جس کے سامنے میز بھی لگی ہوئی تھی۔ کھڑکی پر مجھے پردہ نظر آیا جو میرے سرہانے کی طرف تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے ہٹایا تو باہر سے دن کا اجالا اندر آیا۔ یہ درگاہ کے اندر ہی کوئی جگہ تھی، شاید پیر صاحب کی ذاتی رہائش گاہ کا کوئی حصہ۔ مجھے اس کمرے سے متصل واش روم بھی نظر آیا۔ ہاتھ منہ دھوتے ہوئے میں نے اپنا چہرہ دیکھا۔ میری شیو بھی بنی ہوئی تھی اور بظاہر میری صحت میں کوئی خرابی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں نے خود کو پیر صاحب کی خدمت میں پیش ہو کے مذاکرات کے لیے تیار کر لیا۔ اب تک مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میرے اغوا سے اب تک کتنے دن اور کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اعصابی طور پر توڑنے کا یہ پہلا حربہ ہوتا ہے کہ قیدی کو زمان و مکان کے احساس سے محروم کر دو، اسے دن رات کا پتہ نہ چلے، تاریخ اور دن کا علم نہ ہو، وہ اندازہ نہ کر سکے کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے اپنی شکست مان لی تھی کیونکہ مزاحمت یا مقابلہ ناممکن تھا۔ میری رہائی کا انحصار میری تابع داری پر تھا، غیر مشروط اور یک طرفہ۔
میں یہ بھی جانتا تھا کہ پیر صاحب کو غچہ دے کر میں نکل بھی جاتا تو مجھے اتنی ہی آسانی سے پھر لایا جا سکتا تھا۔ یہ شطرنج کا کھیل تھا جس میں ہر چال سوچ سمجھ کے چلنا تھی۔ مجھے ہارنا تھا، مگر یوں کہ شک ہو اور جیتنے والا سمجھ جائے کہ میں جان بوجھ کے غلط چال چل رہا ہوں۔ میری تمام نقل و حرکت مریدوں اور ملازموں کی نظر میں ہوگی۔ ابھی میں واش روم سے نکلا ہی تھا کہ ایک نوجوان دیہاتی لڑکی میز پر ناشتے کی ٹرے رکھ گئی۔ ابھی ناشتہ ختم نہیں ہوا تھا کہ پیر صاحب نے جلوہ نمائی کی۔ وہ اپنے جاہو جلال اور کر و فر کے ساتھ آئے تھے اور صوفے پر بیٹھتے ہی انہوں نے بآواز بلند کہا، اللہ اکبر، کیسے ہو ملک سلیم؟ میں نے تلخی سے کہا، آپ کو صاحب معلوم ہوگا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ پیر صاحب ڈٹائی سے مسکرائے۔ وہ دراصل ہم کچھ زیادہ مصروف رہے اور خیال نہیں آیا کہ تمہیں بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ میں نے کہا، بات کرنے کے لیے آپ نے بہت غلط راستہ اختیار کیا۔ غلط کام کرنے یا کرانے کا کوئی صحیح راستہ بھی ہوتا ہے؟ پیر صاحب بولے۔ پہلے شرافت سے بات کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ وہ ناگواری سے بولے، تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے کوشش بھی نہیں کی مگر شرافت سے؟ ہماری بات کس نے سنی؟ نہ ہمارے چھوٹے بھائی نے، نہ بھتیجے نے، اور نہ داماد نے۔ ہم ایک خاندانی جھگڑے میں پڑ کے اپنی نیک نامی اور شہرت کو داؤ پر کیسے لگاتے؟ میں نے تنزیہ کہا، آپ کا روحانی کاروبار متاثر ہوتا۔ پیر صاحب نے جیسے میری بات نہیں سنی۔ تمہیں سمجھانے اور تمہارے ذریعے انور کو سمجھانے کا آسان طریقہ کوئی نہیں تھا۔ پہلے بھی انور نے اور تم نے انکار کر دیا تھا۔ اب ہم بلاتے تو کیا تم شرافت سے آ جاتے؟ چنانچہ آپ خود اٹھا لائے مجھے۔ ایسا اتفاق سے ہو گیا، تم نظر آ گئے ہمیں، ورنہ ہمارے مرید لے آتے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ واپسی پر بڑے چودھری صاحب مجھے وہاں نہ پا کر کتنے پریشان ہوئے ہوں گے۔ پیر صاحب مسکرائے۔ برخوردار، تمہیں بھی معلوم ہے کہ اس کی زندگی میں سوائے پریشانی کے اور ہے ہی کیا؟ بڑی بڑی پریشانیوں میں ایک یہ بھی صحیح۔ میرا اندازہ ہی میرا یقین بن چکا تھا۔ پیر صاحب کا مقصد کچھ منوانے کے لیے دباؤ ڈالنے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ مجھے مروب اور دہشت زدہ کر چکے تھے، کم از کم ان کا یہی خیال تھا۔ مطالبات کا مجھے علم تھا، چنانچہ میں ایک دفاعی اور جواری حکمت عملی تیار کر چکا تھا۔ یہاں میرا داؤ پر تو کچھ بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ پیر صاحب، آپ نے میرا انتخاب کیوں کیا؟ میں اس فیملی کا ممبر نہیں ہوں، ان کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں۔ آپ مجھے مار بھی دیں تو کیا؟ اس کے علاوہ میں خود بھی ان کے لیے جان دینے والا نہیں ہوں۔ آپ انور کو لے آتے۔ ہاں، وہ بھی سوچا تھا، لیکن یہ بہتر لگا کہ پہلے تمہیں آزمایا جائے۔ انور تمہاری مانتا ہے اور اب تو بڑے چودھری نے بھی تمہاری ضرورت اور اہمیت کو تسلیم کر لیا ہے، اسی طرح جیسے ڈاکٹر جلالی کی ضرورت کو تسلیم کیا ہے۔ اس کی جگہ ڈاکٹر جمالی آ جائے تو کیا؟ بات آج کی ہے، آج تمہاری اہمیت ہے۔ آپ کی یہ خوش فہمی اب دور ہو جائے گی۔ ویسے آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں انور سے کہوں کہ وہ آپ کے داماد کو رہا کر دے، اس کا حصہ دے اور اپنا لے کر الگ ہو جائے؟ یہ سب تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بہت اچھی طرح سمجھا چکا ہوں۔ اور کیا تمہارے سمجھانے سے وہ مان گیا؟ ہاں، وہ بے وقوف نہیں ہے۔ پیر صاحب ہنسے۔ بے وقوف تم ہو۔ تمہاری خوش فہمی دور ہو جائے گی بہت جلد۔ اس کی رگوں میں ایک جاگیردار کا خون ہے۔ اس کا سارا علم اوپر دماغ کے کسی خانے میں محفوظ پڑا ہے، جیسے لائبریری میں پرانی کتابیں ہوتی ہیں، وہ پڑھی رہتی ہیں، پڑھی نہیں جاتی۔ اگر یہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہونے والا ہوتا تو میں اتنا مشکل راستہ کیوں اختیار کرتا؟ میں اسے دیکھتا رہا لیکن کچھ بول نہیں سکا۔ اس نے میرے یقین کو متزلزل کر دیا تھا۔ پیر صاحب نے ایک جدی پشتی جاگیردار کی سائیکی جن الفاظ میں بیان کی تھی، وہ انور کے موجودہ کردار کو دیکھتے ہوئے بہت حقیقت پسندانہ مشاہدے کی بات تھی۔ پہلے میں انور کے اعلیٰ و عرفہ نظریات اور انسانیت دوستی کی اعلیٰ اقدار والی سوچ سے متاثر ہو گیا تھا۔ اس کے انقلابی خیالات پر مجھے اس کے سوشلسٹ ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سب سطحی باتیں تھیں یا خود فریبی تھی۔ اقتدار حاصل ہوتے ہی انور کے اندر کا خاندانی جاگیردار غالب آ گیا تھا اور انقلابی نوجوان کو شکست ہو گئی تھی۔ شاید یہ 1 سال تک قید میں رہنے اور زندگی اور موت کی بے یقینی کا شکار رہنے کا نتیجہ تھا۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں پیر صاحب؟ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ یہ بھی بتا دیں گے، پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ اس کے چہرے پر ایک عیار مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے سوچ کے کہا، کیا بتاؤں؟ میرا خیال ہے میرے بارے میں آپ زیادہ جانتے ہوں گے، پھر بھی ہم تمہاری زبانی سنیں گے۔ عرصہ دراز سے تمہارے بارے میں جو اطلاعات مل رہی تھیں وہ بہت کنفیوز کر دینے والی اور بعض اوقات متضاد ہوتی تھیں۔ آپ تصدیق کرا سکتے تھے، شاید کرا بھی لی ہو۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ تم وہ نہیں جو نظر آتے ہو اور بن گئے ہو۔ یہ لاہور یا کراچی نہیں ہے برخوردار، جہاں کسی کو کسی سے نہ غرض ہے نہ واسطہ۔
جن کے ساتھ دیوار ملتی ہے ان گھروں میں کون آیا کون گیا یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ یہ گاؤں ہے، یہاں نسلوں سے وہی خاندان چلے آ رہے ہیں۔ اب تم مجھے یا اصغر کے سامنے وہ کہانی نہیں سنا سکتے کہ تمہارا دادا جنگ عظیم میں یہاں سے گیا تھا اور تم بابا رحیم بخش کے دور کے رشتہ دار ہو۔ تمہیں وہیں دیکھا گیا تھا سب سے پہلے۔ تم نے جو کہا لوگوں نے مان لیا، مجبوراً یا لا تعلقی میں۔ کون پڑتا ہے اس چکر میں؟ اور تمہاری شناخت کو چیلنج کر کے ملتا بھی کیا؟ تمہیں سپورٹ کیا ہے پہلے بابا رحیم بخش نے، پھر اس کی لڑکی ریشم نے۔ آپ کو شک ہے کہ بابا رحیم بخش کا قتل بھی میں نے کیا؟ یہ بہت سے لوگوں کا شک تھا، لیکن تم نے بڑی چالاکی سے خود کو بچا لیا۔ گواہی تھی ریشم کی، وہ یتیم لاوارث لڑکی تھی۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ تم اس کا سہارا بنتے ہو تو اچھا ہے۔ وہ ایک خر دماغ، سرکش اور منہ پھٹ لڑکی تھی۔ اکبر کو اس کی یہی سرکشی بھا گئی تھی۔ اب سنا ہے انور نے اسے پسند کر لیا ہے۔ ویسے تو آپ کو پل پل کی خبر ہے، مگر شاید ایسا نہیں ہے۔ ان دونوں کی پسند کا مقصد شادی نہیں ہے، میں نے کہا۔ پیر صاحب کا چہرہ کھل اٹھا۔ یہ تو واقعی اچھی خبر ہے، میری ایک بیٹی ہے وہاں، اور دوسری بھی ہو سکتی تھی اگر ریشم درمیان میں نہ آتی۔ یہ نورین کون ہے؟ اس نے اچانک سوال کر دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے بے خبری میں کسی نے میرے کان کے قریب ریوالور رکھ کے فائر کر دیا۔ نورین؟ یہاں بھی تم اسے پکار رہے تھے۔ ایک لڑکی فاطمہ کو نورین سمجھے تھے۔ وہ فاطمہ نہیں ہو سکتی پیر صاحب، وہ نورین ہی تھی۔ اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ کون ہے نورین۔ تم مختلف اوقات میں مختلف باتیں مشہور کرتے رہے ہو اپنے بارے میں۔ اب انور نے تمہیں ملک سلیم اختر کی شناخت دی ہے اپنے کسی مقصد کے حصول کے لیے۔ وہ تمہارا گواہ اور ضامن بھی بن گیا ہے، تو تم خود کو ملک سلیم اختر سمجھ رہے ہو۔ انور کی وجہ سے ابھی تمہیں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے بڑی محنت کی ہوگی میرے بارے میں سچ جاننے کے لیے، اور شاید سچ جان لیا ہو۔ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ مجھے بلیک میل کریں۔ اب کھل کر بات کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ ابھی تک تم نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ نورین کون ہے۔ دیکھو، چھپایا کچھ بھی نہیں جا سکتا۔ اس میں کچھ وقت لگے گا، لیکن ایسی جلدی بھی نہیں ہے ہمیں۔ اور خود ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے مرید زمین کی تہوں میں سے دفن مردے کا شجرہ نسب بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ بلکہ بڑی سے بڑی رشوت لے کر پولیس اس حقیقت تک نہیں پہنچتی جو معمولی سی عقیدت رکھنے والے مرید کے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر تم میرے اعتماد پر پورے اترو گے تو تمہاری حفاظت کی ساری ذمہ داری میری۔ اصغر یا اس کا بیٹا انور تمہیں کبھی کوئی ضمانت فراہم نہیں کر سکتے۔ پیر صاحب نے مجھے اپنے ہی جال میں گرفتار کر لیا تھا۔ اپنے بارے میں سچ کو ظاہر نہ ہونے دینا میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ میں اس کو ایک کے بعد دوسرے جھوٹ کے پردے میں چھپا رہا تھا، لیکن سچ وہ کبھی نہ مرنے والا خودرو پودا ہوتا ہے کہ میں اس پر مٹی ڈالتا تھا، پتھر بچھاتا تھا اور سیمنٹ کی تہ بچھاتا تھا، مگر یہ پھر سر نکال لیتا تھا، سنگلاخ چٹانوں میں اگنے والے بیج کی طرح۔ ایک بار پھر مجھے اس کا سامنا تھا، اور بظاہر اسے تسلیم کیے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔ میرا ذہن ماضی کے ان چور راستوں میں بھٹک رہا تھا جس پر بھاگتے بھاگتے میں یہاں تک آ گیا تھا، اور اس خود فریبی کا شکار تھا کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں، اب میں محفوظ ہوں۔ پیر صاحب اپنے پتے بڑی ہوشیاری سے شو کر رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے مقابلے میں میری کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میں ایک ہارا ہوا جواری تھا جس کے پاس اب ہارنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ میرے ماضی کے بارے میں اول تاخر سب جانتا تھا۔ اگر تمہیں سوچنے کے لیے وقت چاہیے تو مجھے بھی کوئی جلدی نہیں، اس نے ایک عیار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں نے گہری ٹھنڈی سانس لی۔ پیر صاحب، آپ سچ جان چکے ہیں، لیکن تم پر اعتبار کی بات کرنے سے پہلے تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ کون تھی نورین؟ اس کی ایک ہی سوال کو بار بار دہرانے سے میرے دل میں ایک امید پیدا ہوئی۔ شاید ابھی وہ سارا سچ نہیں جانتا، وہ میرے صرف جھوٹ سے واقف تھا۔ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح میں نے جھوٹ کا ایک آخری جعلی نوٹ چلانے کا فیصلہ کیا۔ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ میں بازی ہار جاؤں گا، وہ تو میں پہلے ہی ہارا ہوا ہوں۔ جعلی نوٹ پکڑا گیا تو مجھے کیا فرق پڑے گا، لیکن چل گیا تو کیا پتا میرا یہ داؤ چل جائے۔ نورین میری بیوی تھی، میرا مطلب ہے ہونے والی۔ ویسے ہماری شادی ناممکن تھی، ہم قتل کر دیے جاتے۔ ہم نے فرار ہونے کا فیصلہ کیا اور ہم کامیاب ہو گئے تھے کہ ایک حادثے نے ہم سے وہ مستقبل چھین لیا جس کے خوابوں کی تعبیر ہمیں اپنی دسترس میں نظر آنے لگی تھی۔ نورین تمہیں خاور کے نام سے جانتی تھی؟ پیر صاحب کی نظریں مجھ پر جم کے رہ گئیں۔ میں نے آہستہ سے اقرار میں گردن ہلا دی۔ انکار لا حاصل تھا۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ میں نے کیا کہا تھا نورین سے۔ ہم اس پل پر تھے، ایک پک اپ وین والے نے ہمیں لفٹ دی تھی تو پک اپ بے قابو ہو گئی اور نہر کے پل کی ریلنگ توڑ کے پانی میں گر گئی۔ مجھے ریشم نے نکال لیا۔ میں بہتا ہوا جا رہا تھا اور وہ کسی کام سے نہر پر گئی تھی۔ مجھے اس نے ہوش آنے پر یہی بتایا۔
بابا رحیم بخش نیک اور رحم دل آدمی تھا، لوگوں نے غلط سمجھا۔ اس نے مجھے ریشم کے لیے منتخب نہیں کیا تھا، نہ ریشم کی اور میرے درمیان میں ایسی کوئی بات تھی۔ اسے بھی بہت ہمدردی تھی مجھ سے۔ انہوں نے مجھے پناہ دی، پھر ان کے ساتھ اعتماد کا رشتہ قائم ہو گیا۔ رحیم بخش کو بیٹی کی فکر تھی کہ وہ نہ رہا تو ریشم اکیلی کیسے رہے گی۔ اس کی تھوڑی سی زمین تھی، وہ بھی محفوظ نہ رہتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ رحیم بخش نے مستقبل میں مجھ سے امیدیں باندھ لی ہوں کہ میں ساتھ رہوں گا تو شاید وقت کے ساتھ نورین کو بھول جاؤں گا، ریشم کو اپنا لوں گا۔ اس کا یوں سوچنا بھی غلط نہیں تھا، تاہم میرے یا ریشم کے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ اپنے بارے میں تم کہہ سکتے ہو، ریشم کے دل کا حال ہم کیسے جان سکتے تھے؟ میں کچھ دیر خاموش رہا۔ اکبر ہر صورت میں ریشم کو حاصل کرنا چاہتا تھا، میری موجودگی وہ کیسے برداشت کرتا؟ اس نے بابا رحیم بخش کو مروا دیا، اس یقین کے ساتھ کہ قتل کے جرم میں میرے سوا کوئی اور نہیں پکڑا جا سکتا۔ میں نے رشوت چلائی، لیکن یہ رشوت نہیں، کسی اور کی مدد تھی کہ میں بچ گیا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ بابا رحیم بخش بھی ہمارا مرید تھا، ہماری قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ پیر سائیں دعا کریں جب تک ریشم اپنے گھر کی نہ ہو جائے میں اس کے ساتھ رہوں۔ خدا نے اس کی یہ مشکل آسان کی۔ میں پیر صاحب کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس نے بتایا تھا میرے بارے میں؟ پیر صاحب نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس نے کہا تھا پیر سائیں یہ نوجوان اچھا ہے، بھروسے کے قابل ہے، اور ہم نے کہا کہ رحیم بخش اللہ پر بھروسہ رکھ، تیری مشکل آسان ہو جائے گی۔ آخری بار وہ آیا تو بہت مطمئن تھا۔ اس نے پوچھا کہ پیر صاحب ریشم کو اس اجنبی کے حوالے کر دوں؟ تو ہم نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، مگر ایک بار اسے ہم سے ملوا دے۔ وہ ضرور ملواتا، مگر اسے مہلت نہ ملی۔ ہمیں اس غریب آدمی کی پریشانی کا احساس تھا۔ ہم نے اس تھانے دار کو پیغام بھیج دیا کہ ملزم تم نہیں، ہمارا اشارہ ہی کافی تھا۔ اس نے تمہیں ریشم کے لیے چھوڑ دیا تھا، وہ تو تمہارے حق میں صفائی کا گواہ بن گیا تھا۔ رشوت کی بات سب کو معلوم ہے، لیکن پولیس کے سامنے کون آتا؟ اس کا والی وارث تو تھا نہیں کوئی، اور ریشم خود تمہاری بے گناہی کی سب سے بڑی گواہ تھی۔ سب لوگ خاموش ہو گئے، اکبر بھی کچھ نہ کر سکا اس وقت، مگر پھر تم اس کی رقابت کا نشانہ بن گئے اور بچ بھی گئے۔ میں دم بخود یہ سب سنتا رہا۔ آپ نے اس لیے بھی مجھے بچایا کہ آپ کی بیٹی نے کہا تھا؟ ہاں، ہم نے اصغر سے کہا تھا کہ میری بیٹی تمہارے گھر میں ہے تو تمہاری بھی بیٹی ہے، بہو نہیں۔ اس میں لاکھ برائیاں سہیں، ایک وزاداری بھی ہے۔ اس نے کہا کہ اکبر خود مختار اور مرد ہے، لیکن تمہاری بیٹی محفوظ ہے۔ اکبر دوسری تیسری چوتھی کرے مگر وہ اس گھر کی بہو نہیں ہوگی۔ ہماری ایک مجبوری اور تھی، ہماری دوسری بیٹی کو بھی اسی گھر میں جانا تھا۔ یہ مجبوری نہ ہوتی تو انور کو بچانے والا کون ہوتا؟ ہم نے یہ نہیں ہونے دیا، انور کو زندہ رکھا۔ توبہ توبہ، زندگی اور موت تو اس مالک کل کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم اور ریشم اس رات نکل جاتے تو مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا۔ ہم دونوں بھائیوں میں صلح صفائی سے انصاف کراتے، انور کو ہماری جاگیر مل جاتی۔ اکبر باپ کا وارث ہوتا تو انور ہمارا، مگر خود اکبر کی بے وقوفی نے سارا کھیل بگاڑ دیا۔ اس رات تم فرار ہو جاتے ریشم کے ساتھ تو سب ٹھیک ہو جاتا۔ اب معاملات بہت الجھ گئے ہیں۔ اگر انور نے ریشم کو پسند کر لیا ہے اور وہ ہماری بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو تم بھی کیا کر سکتے ہو؟ میں حیرانی سے اس ڈرامے کا وہ حقیقی پس منظر سنتا رہا جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ اب میرے سامنے نہ پیر اظہر علی تھا، نہ کوئی جاگیردار، نہ مرادہ والی کے چودھری کا بڑا بھائی اور نہ اکبر کا سسر۔ میرے سامنے صرف ایک بیٹی کا باپ تھا۔ دو بیٹیوں کا مستقبل اس کی پہلی ترجیح تھی، اور اس معاملے میں وہ کسی مزدور یا صنعت کار یا کلرک سے کسی طرح مختلف نہیں تھا، جو اپنی بیٹیوں کی پیدائش کے وقت سے ان کی مستقبل کی خوشیوں سے بھرے خوشحال ازدواجی مستقبل کے خواب دیکھنے لگتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعبیر کو حقیقت بنانے کے لیے خواہش سے کوشش تک اور دعا تک وہ سب کرتا ہے جو اس کے امکان میں ہو۔ یہی نہیں، جب وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تب بھی مطمئن ہو کے نہیں بیٹھتا۔ تم کس سوچ میں پڑ گئے؟ پیر صاحب نے کہا۔ میں چونکا، اور دراصل میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ریشم کے ساتھ میرے فرار کو خود بڑے چودھری صاحب نے پلان کیا تھا؟ پیر صاحب مسکرائے۔ ظاہر ہے یہ مسئلے کا آسان حل تھا۔ اکبر خود ریشم کو قبول نہیں تھا۔ اکبر کی خواہش کو لگام ڈالنا نہ باپ کے اختیار میں تھا اور نہ بیوی کے۔ تم کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کیوں، یہ سب اس نے نہیں سوچا۔ اگر تم ریشم کے ساتھ غائب ہو جاتے ہو تو سارا جھگڑا ختم۔ پیر صاحب، یہ 100% آپ کا خاندانی اور گھریلو معاملہ ہے، مجھے اس میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں، لیکن بات خود آپ نے چھیڑی ہے تو مجھے بھی اجازت ہے کہ مشورہ دوں۔ ہاں بولو، یہاں ہم دونوں کے سوا کون ہے؟ میں نے کہا شاہینہ کی شادی انور سے طے ہوئی تھی اور اکبر کی روزینہ سے۔ پیر صاحب نے اقرار میں سر ہلایا۔ سوچا یہی تھا ہم نے، اور غلط بھی نہیں تھا۔ بڑے کے لیے بڑی، چھوٹے کے لیے چھوٹی، حالانکہ یہ ضروری نہیں تھا۔ جب رشتے آپس میں ہوں تو وہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا جو باہر شادی کرتے وقت اب دیکھا جاتا ہے۔
शक्ल व सूरत, तालीम, उम्र। फिर अनवर ने इनकार कर दिया और आपने उसकी वापसी का इंतज़ार भी नहीं किया। इंतज़ार कब तक करते और किस उम्मीद पर? असगर ने खुद कहा कि कब तक बिठा के रखोगे शाहीना को? वो बड़ी थी, मैंने उसे रुखसत कर दिया। उम्र की मुनासबत से वो अनवर से 3 साल कम थी, अकबर से 2 साल ज़्यादा। मगर इसकी अहमियत नहीं, रोज़ीना उम्र में अनवर से 8 साल कम है, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब अनवर आ गया है वापस तो। मैंने उनके कान में बात डाल दी। गुस्ताखी माफ़, मैंने ये भी सुना है कि रोज़ीना भी अनवर से शादी करना नहीं चाहती, वो किसी और को पसंद करती है। पीर साहब की आंखों में कुछ जलाल की सुर्खी नजर आई। ये कौन कहता है? उसने धाड़ कर कहा है। और कौन है वो? ये छोड़िए, अगर ये सच है, ये झूठ हो या सच, गैर अहम है। यहाँ लड़कियां अपने बर खुद पसंद नहीं करती, जो फैसला माँ बाप करते हैं वही आखिरी है। पीर साहब ने अपनी आवाज़ की गरज पर काबू पा लिया और थोड़ा सा पानी पिया। आप नाराज़ न हों, आप मुझसे मदद चाहते हैं और मैं भी यही चाहता हूँ कि आपकी मदद करूँ। मेरे लिए आप सिर्फ बेटी के बाप हैं और बेटी का मुस्तकबिल आपके लिए बाकी सब मामलात से ज़्यादा अहम है। ऐसी सूरत में कि वो दोनों शादी पर रजामंद नहीं और ज़बरदस्ती की सूरत में खुश कोई नहीं होगा, वो नाखुशी के साथ ज़िंदगी भर साथ रहने पर मजबूर होंगे, तो क्या आपको उससे खुशी हासिल होगी? तुम बहुत शहरी बातें करते हो, किताबों और फिल्मों वाली। वहाँ भी अमली ज़िंदगी यही है, एक मर्द और औरत मिलकर घर और ख़ानदान को चलाते हैं। फिल्मों और कहानियों वाले रोमांस कहाँ देखे तुमने? शादी से पहले की मोहब्बत और इश्क वगैरह इस उम्र की बीमारियाँ होती हैं, जैसे खसरा बचपन की बीमारी है। वो मुस्कुराए। मैंने एतराफ़ किया, बेशक हकीकत ऐसी ही है, मगर मोहब्बत सिर्फ फिल्मी नहीं होती। असल मोहब्बत आती है एहसास ज़िम्मेदारी के साथ, जो मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए और फिर अपने बच्चों के लिए महसूस करते हैं और मिलकर निभाते हैं, यहाँ तक कि सारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाती हैं और तब उन्हें एहसास होता है कि अब एक दूसरे के सिवा उनका कोई नहीं और वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। मैं पीर साहब की जहानत और मुशाहिदे पर हैरान रह गया। उनकी सोच बहुत अमली थी। उसकी वजह वो किताबें ही थीं जो उन्होंने पढ़ रखी थीं और उनके भाई ने नहीं पढ़ी थीं। मुशाहिदे के साथ उसका मुतालिया भी था। मैं आज उससे पूछना चाहता था कि अगर मैं उसका नाम बता दूं जिससे आपकी बेटी शादी की ख्वाहिशमंद है, या वो खुद आपको बता दे, तो क्या आप उस शख्स को रास्ते से हटाने के लिए गायब करा देंगे, मरवा देंगे? उसका जवाब 2 टोक होता, हाँ। मौसर और आसान तरीका यही है। इस सवाल पर तो शायद वो मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मार देता कि वक्त बहुत बदल गया है और नौजवान अब अपनी ज़िंदगी माँ बाप के फैसलों पर इतनी आसानी से कुर्बात नहीं करते। अगर रोज़ीना उस नौजवान के साथ उसी तरह निकल गई जैसे उसके गांव की लड़की रेशम मेरे साथ निकल रही थी, और जब आप भी चाहते हैं कि निकल जाए, फिर? पीर साहब की जलाल को दावत देना कोई अक्लमंदी नहीं होती। चुनाचा मैंने दूसरा सवाल किया, अब आप ये चाहते हैं कि मैं रेशम के साथ निकल चलूं क्योंकि उसका और अनवर का शादी का कोई इरादा नहीं? हाँ, तमाम मसाइल का ये आसान हल है, तुम्हारे लिए भी। तुम रेशम को साथ लेकर निकल जाओ कहीं भी। शायद अब ये मुमकिन नहीं रहा पीर साहब, रेशम इनकार कर देगी। यहाँ वो महफूज है, अकबर से उसे कोई खतरा नहीं रहा। वो बेवकूफ़ है अगर ऐसा समझती है, और तुम ये काम ना कर सके तो फिर हमें करना पड़ेगा, खुशी से ना सही, ज़बरदस्ती सही। अभी अपनी मर्ज़ी का इंतखाब वो खुद कर सकती है, फिर हम करेंगे। और वो एक ही है, दूसरी दुनिया, मैंने तलखी से कहा। पीर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब वो दे चुके थे। यहाँ इंसानी हकूक़, सिनफी मसाफ़ात, शख्सी आज़ादी जैसी इस्तिलाहात का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि यहाँ 20वीं सदी अभी उतरी नहीं थी। पीर साहब ने अपनी घड़ी देखी और अचानक बोले, हमारी हाज़िरी का वक्त हो रहा है, तुम सोच लो। मैंने अचानक आने वाले ख्याल पर कहा, पीर साहब, नौरीन कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जिसे तुम नौरीन समझते हो वो फ़ातिमा है, देख लो, जाओ उसे। नहीं, वो नौरीन ही है, आप मालूम करें उसके बारे में, उसके बाप से पूछें। अगर वो इसी इलाके के रहने वाले हैं तो ये बात सबको मालूम होगी कि वो फ़ातिमा है। उन्होंने सर हिलाया। ये मालूम हो जाएगा, मगर वो तुम्हारी बीवी नौरीन नहीं है। पीर साहब के चले जाने के बाद मुझे हर सम से चलने वाले ख्यालात की आंधी ने घेर लिया। मैं कोशिश करने से पहले जानता था कि कोशिश का अंजाम क्या होगा। अब रेशम का जवाब यही होगा कि मुझे मर जाना कबूल है, अनवर को छोड़ना नहीं। और ख़ुद अनवर का फौरी रद्द-ए-अमल क्या होगा? वो पीर साहब के चैलेंज को कबूल कर लेगा। वो एक दिन ज़ाया किए बगैर रेशम से शादी कर लेगा और फिर पीर साहब को चैलेंज देगा कि अब रेशम मेरी हिफाजती तहवील में है, हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ। क्या ये बात पीर साहब की अकल में नहीं आई? और उन्होंने ये कैसे फ़र्ज़ कर लिया कि रेशम नहीं होगी तो अनवर हंसी खुशी रोज़ीना के साथ शादी कर लेगा?
روزینہ پر ان کا بس چلتا تھا، انور خود مختار تھا اور حالات نے اسے حریف بنا کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ میری رہائی کی یہی شرط بن رہی تھی، چنانچہ میں نے پیر صاحب سے جھوٹ بول دیا تھا کہ انور کا ریشم سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ریشم اپنی زندگی داؤ پر لگانا چاہتی ہے تو یہ اس کی زندگی ہے۔ ہر جواری جیت مانگتا ہے، مگر ہار ملے تو مرتا نہیں۔ مجھے ریشم کے سامنے یہ تجویز رکھنا ہی لا حاصل لگتا تھا کہ زندہ رہنا ہے تو چلو ہم نکل چلتے ہیں، جیسے پہلے نکل رہے تھے۔ اس کا جواب صاف ہوگا کہ پہلے کی بات اور تھی، اب تم جاؤ، میں انور کے ساتھ رہوں گی مرتے دم تک۔ لا حول ولا قوت، یہ میں کس گورکھ دھندے میں پھنس گیا تھا۔ جھگڑا دو بھائیوں اور ان کی اولادوں کا اور آپس کی رنجشوں اور رقابتوں کا تھا، میرا ان سے کیا تعلق؟ ایک وقت تھا کہ ہمدردی میں ریشم کو میں اپنے ساتھ لے کر نکلنا چاہتا تھا، بعد میں میرے اور ریشم کے تعلق کی بنیاد کیا ہوگی؟ صرف ہمدردی یا اس سے بڑھ کر کچھ اور؟ یہ میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اب ریشم کو میری پرواہ نہیں تو مجھے کیوں ہو؟ پیر صاحب اسے قتل کرائیں یا ریشم اپنے محبوب سے کہے کہ وہ اس کی خاطر پیر صاحب کو مار ڈالے، میں کیوں سوچوں؟ خود نکل جاؤں۔ ابھی یہ وعدہ چلے گا کہ میں ریشم کے ساتھ نکلوں گا۔ میں اٹھ کر ٹہلنے لگا، لیکن اب پھر میں اکیلا کیسے جا سکتا ہوں اگر وہ نورین ہے؟ اور شک کی کون سی بات ہے کہ وہ نورین ہے؟ نظر کی گواہی کی بات نہیں، میرا دل گواہی دیتا ہے، دل کی ہر دھڑکن گواہی دیتی ہے کہ وہ نورین کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ زندہ ہوگی تو یہیں ملے گی، وہ زیادہ دور کیسے جا سکتی تھی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ریشم نے مجھے بچا لیا تھا، اسے بھی کسی نے ڈوبنے نہ دیا ہو۔ حادثہ تو حادثہ ہوتا ہے، اگر اس کے نتیجے میں اپنی یادداشت کھو بیٹھی اور اب سب کے کہنے پر خود کو فاطمہ تسلیم کرنے لگی ہے تو اس کا کیا قصور؟ یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ جو خود کو اس کا باپ کہتا ہے وہ سچ مچ اس کا باپ ہے یا نورین کو نہر سے نکالنے کے بعد وہ اسے باپ کی طرح پال رہا ہے؟ اگر ایسا ہی ہوا تو یہ ایک الگ مسئلہ تھا۔ کیا وہ جو باپ بنا ہوا ہے اپنی فاطمہ کو میرے حوالے کر دے گا، میرے ساتھ جانے دے گا؟ وہ نورین ہے یا رضیہ یا کوئی اور، خود اس کی گواہی نہیں تو پھر کس کی گواہی مانی جائے گی؟ ماں باپ، بہن بھائی، محلے دار، اور میں کون؟ خود میری شناخت اور گواہی غیر مصدقہ۔ یہاں کون ہے انور کے سوا؟ اگر وہ کہے گا کہ ہاں یہ ملک سلیم اختر ہے، نورین کے لیے میں خاور تھا اور فاطمہ سے بھی میں نے یہی کہا تھا، کیا پیر صاحب کو یہ نہیں بتایا گیا ہوگا کہ یہ بندہ خود کو فاطمہ کے سامنے خاور کہہ رہا تھا؟ اور خاور ہو یا ملک سلیم اختر، نورین یا فاطمہ کا کون؟ شوہر ہے تو نکاح نامہ دکھائے۔ فاطمہ مانتی اپنے آپ کو نورین تو پھر میرے شوہر ہونے کا سوال پیدا ہوتا، لیکن ایسا کون ہے جو فاطمہ کو یا نورین کو میرے ساتھ جانے دے گا؟ سب متفق ہوں گے کہ وہ موجودہ باپ کے گھر میں ہی بھلی ہے، جب تک پیر سائیں اس کے آسیب کا علاج نہیں کرتے اور اسے یاد نہیں آتا کہ وہ کون ہے۔ میں اسے لے کر بھاگ جاؤں؟ یہ بھی ممکن نہیں۔ اس کے بعد آخری سوال یہ کہ نہ ریشم میرے ساتھ جائے گی نہ فاطمہ، تو میں کہاں جاؤں گا اور کیوں؟ بے شک یہ میری منزل نہیں تھی، ایک حادثہ تھا جس نے مجھے مراداں والی پہنچا دیا اور شاید نورین کو ایسے ہی کسی قریب کے گاؤں میں۔ اب میں اکیلا چل پڑوں؟ انور نے مجھے حفاظت کا اور آسودگی کا ایک سائبان فراہم کر رکھا ہے۔ یہاں ٹھہر کے میں اس وقت کا انتظار کر سکتا ہوں جب کسی علاج یا قدرت کے معجزے سے فاطمہ کی یادداشت واپس آئے اور وہ کہے کہ ہاں میں نورین ہوں اور مجھے اس شخص کے ساتھ جانا ہے جو خاور سے ملک سلیم اختر بن گیا، جیسے میں نورین سے فاطمہ بن گئی، اور تب تک مجھے انتظار کرنا چاہیے۔ پیر صاحب کا مورا بننے کا کیا فائدہ؟ میں وہ سب نہیں کر سکتا جو وہ چاہتے ہیں۔ آسان یہ ہوگا کہ میں پیر صاحب سے اقرار کروں اور واپس جا کے انور کو سب بتا دوں، پھر انور ہوگا پیر صاحب کے مقابل تو میں اس کے ساتھ۔ اب انور اور ریشم کیش کو جھٹلا کے میں نے اپنا راستہ کھلا رکھا تھا۔ پیر صاحب ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ میں نورین کے ساتھ جاؤں۔ یہ ایک نئی پریشانی تھی۔ اگر وہ نورین ہی تھی تو میں اس کی زندگی خطرے میں ڈال رہا تھا۔ آج کے بعد اس کا کوئی سراغ نہیں ملے گا، وہ درگاہ پر نظر ہی نہیں آئے گی، اس گاؤں میں نظر نہیں آئے گی جہاں اس کی پرورش کی ذمہ داری اٹھانے والا یہ باپ رہتا تھا۔ پیر صاحب نے ایک رعایت مجھے بھی دی تھی اور ریشم کو بھی، اگر ہم مراداں والی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائیں تو محفوظ رہنے کے لیے ساری دنیا میں ہم جہاں چاہے جائیں، راستے کھلے ہیں۔ لیکن یہاں ریشم کی وجہ سے روزینہ کا رشتہ خطرے میں پڑ جائے، یہ ناممکن ہے۔ نہ روزینہ کسی اور کے بارے میں سوچ سکتی ہے اور نہ انور کو سوچنا چاہیے۔ میرا جھوٹا وعدہ ایک لائف لائن بن گیا تھا۔ ریشم کو اور مجھے زندہ رہنے کی اجازت مل گئی تھی۔ بعد کے حالات کے بارے میں پیر صاحب کا اعتماد ان کی خوش فہمی ثابت ہوتا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ جب ریشم چلی جائے تو انور اسے یوں بھول جائے جیسے وہ اپنے نظریات اور خیالات کو بھول گیا تھا،
مخصوص وڈیرا ذہنیت کے ساتھ وہ روزینہ کو اس کی تمام جائیداد کے ساتھ قبول کر لے اور اسے بہت فائدے کا سودا سمجھے۔ جو کچھ ہے وہ زمین، جائیداد، دولت اور حکومت ہے۔ بیوی محض ایک عورت ہے، ریشم ہو یا روزینہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور وہ اسی گھر میں جگہ بنا لے تو سارے جھگڑے ختم، سب خوش۔ دل کی بات بھی نہیں، آج ریشم پر آیا ہے، کل کسی اور پر آ جائے گا، پرسوں کسی اور پر۔ استعمال کی چیزیں تو بدلتی رہتی ہیں۔ رہی روزینہ، یہ بھی اچھا ہوا کہ سنی سنائی کی بنیاد پر میں نے پیر صاحب کے سامنے اس کے معموزات کا حوالہ نہیں دیا جس سے روزینہ شادی کی خواہش مند تھی۔ میرے منہ سے اس کا نام نکل جاتا تو اس کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو جاتے، کیا پتا آج ہی اس کی زندگی کی آخری رات ہوتی۔ معلوم نہیں وہ کون تھا۔ یہ طے کرنے کے بعد کہ میں جیسے بھی ہو ریشم کو ساتھ لے کر مرادآبادی سے نکل جاؤں گا، میں نے وقتی طور پر رہائی کی ضمانت پا لی تھی۔ میں پیر صاحب سے کہوں گا کہ مجھے راہداری فراہم کی جائے، بحفاظت نکال دیا جائے۔ مرادآبادی پہنچ گیا تو میں ساری صورتحال انور کے سامنے رکھ دوں گا اور پھر اس سے کہوں گا کہ اپنے تمام وسائل استعمال کر کے فاطمہ کا سراغ لگائے۔ بڑی آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ نہر سے کسی لڑکی کو نکالا گیا تھا تو وہ کون تھی اور اسے کس نے نکالا تھا۔ اگر فاطمہ مل جاتی ہے تو کسی کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، انور کے بندے اسے اٹھا لائیں۔ اس کی یادداشت میں نورین کو واپس لانے کا مرحلہ بعد کا ہوگا۔ میرا خیال تھا کہ اب میں قید میں نہیں ہوں۔ سرہانے کی طرف والی کھڑکی کھول کے دیکھنے سے یہ خوشحامی دور نہیں ہوئی تھی۔ ادھر جیسے کسی حویلی جیسے گھر کا بیک یارڈ تھا۔ ادھر گائیں بھینسیں بھی بنی ہوئی تھیں، مرغیوں کے ڈبے تھے اور دھوئے گئے کپڑے سوکھ رہے تھے۔ درمیان میں چارپائی ڈالے ایک عورت حقہ پی رہی تھی۔ وہ موٹی تازی اور ادھیڑ عمر تھی۔ اس نے مردوں کی طرح تہبند بھی لپیٹ رکھا تھا اور وہ کسی سوچ میں گم تھی۔ اس حصے کے آخر میں 8 فٹ اونچی دیوار تھی جس پر شیشے کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے۔ دیوار سے آگے کافی دور تک کھیت تھے، چند مکان فرلانگ بھر دور دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کھڑکی کھلی رہنے دی۔ ادھر سے تازہ ہوا آتی تھی اور میں نیچے ہونے والی گفتگو کو بھی سن سکتا تھا۔ بہت موٹی چوکھٹ میں میری انگلی سے بھی موٹی فولادی سلاخیں نصب تھیں۔ نہ ادھر سے کوئی فرار ہو سکتا تھا اور نہ چور اندر آ سکتا تھا۔ دوسری طرف ایک ہی دروازہ تھا جسے پیر صاحب قبلہ نے نزول جلال فرمایا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو بالکل سامنے کھڑے محافظ مرید نے اپنی رائفل اٹھا لی۔ حکم کرو جناب، اس نے عزت سے سوال کیا۔ مطلب یہ تھا کہ باہر تشریف لانا منع ہے، کوئی خدمت ہے تو ہم حاضر ہیں۔ یہ ایک برآمدہ تھا جس کی چھت زیادہ اونچی نہیں تھی۔ میں برآمدے کے آخری حصے میں تھا اور یہاں ایک ہی دروازہ نظر آ رہا تھا، آگے سپاٹ دیوار تھی۔ میں نے کہا، یہ پیر سائیں کا ڈیرا ہے۔ اس نے میرے سوال پر مجھے بے یقینی سے دیکھا۔ پاگل خانے میں ایک پاگل نے دوسرے سے پوچھا تھا کہ بھائی یہ سورج ہے یہ چاند؟ تو اس نے بڑی شرافت سے جواب دیا تھا کہ معاف کرنا بھائی، مجھے نہیں معلوم، میں یہاں نیا ہوں۔ سنتری کو میرا سوال بھی ایسا ہی لگا تھا، مگر اس نے اقرار میں سر ہلا دیا اور مجھے تعجب سے دیکھتا رہا۔ قیاس کی بنیاد پر میں نے ایک ضمنی سوال پوچھا، یہ آستانے کے پیچھے کیا ہے؟ اس کا سر خود بہت ہل گیا، مگر اس نے کہا، تمہیں نہیں معلوم تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ اچھا، خوش رہو جب تک زندہ ہو، میں نے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ ایک پورا دن میں نے سوتے جاگتے اور کمرے میں ٹہلتے، کھڑکی سے جھانکتے اور کسی جواری کی طرح اندازے قائم کرتے گزار دیا۔ میری جیت والے پتے 2 تھے، ایک ریشم، دوسری فاطمہ۔ اگر میں ریشم کے ساتھ نکل جانے کے عہد پر قائم رہتا اور نورین کا نام نہیں لیتا تو بند دروازے فوراً کھل جاتے۔ یقیناً پیر صاحب میری رہائی کے احکامات صادر کرنے سے پہلے ملاقات کر کے میری یقین دہانی حاصل کریں گے۔ میں صدقے دل سے حلف اٹھا کے انہیں یقین دلا سکتا ہوں کہ آج رات ہی ریشم کے ساتھ مرادآبادی چھوڑ دوں گا۔ بس مجھے کسی طرح لاہور پہنچا دیا جائے یا اس سڑک یا ریلوے اسٹیشن تک جہاں سے مجھے بس اور ٹرین مل سکتی ہو، پھر میں لاہور کی طرف نہیں کراچی کی طرف جاؤں گا اور دوبارہ کوئی مرادآبادی میں میرا نام تک نہیں سنے گا۔ یہاں سے نکل کے میں آج ہی رات انور کے ساتھ فاطمہ کو تلاش کروں گا۔ گرد و نواح کے کسی گاؤں میں اس کا سراغ مل جائے گا۔ صبح تک ہم اسے مرادآبادی پہنچا دیں گے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ انور کو ریشم سے شادی کرنی ہے تو 100 دفعہ کرے، وہ میری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں نورین کے ساتھ چلا جاؤں گا کہیں بھی جہاں پہلے جا رہا تھا۔ میرے لیے اسی کمرے میں چائے اور کھانا فراہم کیا گیا۔ میں نے کھڑکی سے جو گفتگو سنی ان میں سے ایک آواز خود پیر صاحب کی تھی، دوسری کسی نوکرانی کی جو روزینہ بی بی کے سامنے کسی غلطی کی معافی مانگ رہی تھی اور جواب میں روزینہ بی بی کی برہمی برداشت کر رہی تھی۔ روزینہ کی آواز بالکل اپنی بہن شاہینہ جیسی تھی۔ ان کی ماں کون تھی؟ یہ ذکر کبھی کسی کی زبان پر نہیں آیا تھا، یا میں بھول رہا تھا۔ شاید خود شاہینہ نے ذکر کیا تھا کہ ماں مر گئی تھی اور باپ نے ہمیں پالا۔ بلاخر رات ہو گئی، کھانا پھر آ گیا۔
مجھے رہائی کی جلدی تھی، صرف نارمل نظر آنے کے لیے میں نے کھانا کھا لیا اور انتظار کرتا رہا کہ پیر صاحب پھر نزول اجلال فرمائیں تو میں ان کی مرضی کے مطابق حلف اٹھا کے وعدہ کروں کہ جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں ریشم کے ساتھ بھاگ جاؤں گا، پھر کسی فاطمہ یا نورین کا نام تک نہیں لوں گا۔ لیکن رات گزرتی گئی اور میری مایوسی بڑھتی گئی۔ شاید آج ہی یہ سب نہ ہو۔ پیر صاحب قبلہ کو کوئی جلدی نہیں، وہ مجھے 1-2 دن مزید رکھ سکتے ہیں میری نیت اور ارادے کو یقین کی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے، یا مجھے رہا کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہ بڈھا اپنی بیٹی فاطمہ پر سوار آصف کے ساتھ اس علاقے سے دفع ہو جائے، اس سے پہلے کہ فاطمہ اپنی بدقسمتی سے نورین ثابت ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے مایوسی میں بستر پر لیٹے لیٹے جھپکی آ گئی تھی۔ اچانک ایک فائر اور پھر ایک پرکرب ہائی کی آواز نے مجھے چونک کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو اس میں آدھی رات کا وقت تھا۔ بے اختیار میرے قدم دروازے کی طرف بڑھے۔ ابھی میں کنڈی کھول ہی رہا تھا کہ دوسرے فائر کی باز گشت سنائی دی۔ اس کے بعد ادھر ادھر سے فائر ہونے لگے۔ ہر دھماکہ مختلف تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ فائرنگ میں مختلف قسم کے آتشی ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں اور مختلف سمتوں سے۔ دروازہ کھولتے ہی میں نے باہر کھڑے ہوئے مرید محافظ کو دیکھا جو طویل راہداری میں دم توڑ رہا تھا۔ اس کے سر میں گولی لگی تھی اور اب اس کا خون اور مغز سیمنٹ کے فرش پر پھیل رہے تھے۔ اس پر نزا کا تشنج طاری تھا اور وہ چند سانسوں کا مہمان تھا۔ میرے کمرے کے سامنے کی طویل گیلری میں ایک طرف میرا کمرہ اور سپاٹ دیوار تھی، دوسری طرف 4 فٹ سے اونچی دیوار تھی۔ فائرنگ کہیں نیچے ہو رہی تھی اور معلوم نہیں کس کے درمیان اور کیوں ہو رہی تھی۔ محافظ کو کسی نے نشانہ نہیں بنایا تھا، اس کا سر دیوار سے اوپر تھا اور دست قضا نے کسی بھولی پھٹکی گولی کو اس کی طرف موڑ دیا تھا۔ میں نے جھک کے صورتحال کا اندازہ کیا۔ متحارب فریق حویلی کے اندر اور باہر تھے، ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ فائرنگ وقفے وقفے سے ہوتی تھی۔ فوری طور پر میں نے اس صورتحال کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا سوچا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ جان کو داؤ پر لگا کر فرار ہونے کا جوا کھیلنے میں رسک تو ہے، مگر اس سے زیادہ رسک شاید کچھ نہ کرنے میں تھا۔ میں نے مر جانے والے محافظ کی تلاشی لی۔ اس کے ہاتھ میں خود کار قسم کا ریپیٹر تھا جس کی صورت دیکھ کر خوف آتا تھا۔ استعمال کرنا تو دور کی بات، میں نے اسے کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس کی تلاشی لینے پر مجھے ایک ریوالور ملا جو متبادل ہتھیار تھا کہ ریپیٹر نہ رہے یا جواب دے جائے تو میں ریزرو میں رکھا ہوا ریوالور کو کام میں لے آؤں۔ اسے میں نے فوراً قبضے میں کر لیا۔ محافظ کی جیب میں ایک پرس تھا اور اس میں 600-700 روپے تھے جو میں نے چھوڑ دیے۔ مجھے احساس تھا کہ وقت کم ہے، اس فائرنگ کے تبادلے کو رات بھر جاری نہیں رہنا تھا۔ غالباً یہ ڈاکو تھے جن سے محافظ نمٹ رہے تھے۔ میں دوڑ کر گیلری کے آخر تک گیا اور کونے پر سے جھانک کر دیکھا۔ ادھر دروازے کی ایک قطار تھی، ہر دروازے پر کوئی مسلح مرید موجود تھا۔ وہ سب دیوار کے اوپر سے سر نکال کے اندھیرے میں کچھ دیکھتے تھے اور فائر کرتے تھے۔ ادھر سے نکلنا محال تھا۔ میں وہیں سے واپس ہوا۔ اوپر سے کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ جمپ لگانے کی صورت میں بلندی کا فاصلہ 12 فٹ اور 4 فٹ کی حفاظتی دیوار کے ساتھ 16 فٹ ہو جاتا تھا۔ اتنی بلندی سے چکنے فرش پر گرنے کا نتیجہ 1-2 ٹانگوں، پسلیوں یا دیگر ہڈیوں کے ٹوٹنے کی صورت میں نکل سکتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا میں کسی درخت میں پھنس جاؤں یا نیچے کچی زمین ہو۔ وقت کم تھا اور مجھے کوئی اندر کی آواز چانس لینے پر مجبور کر رہی تھی۔ اب مجھے ان فلموں کے مناظر یاد آئے جن میں قیدی کسی زندان سے فرار ہونے کے لیے بیڈ شیٹس کو پھاڑ کر رسی بناتے تھے۔ میں اندر کو دوڑا، بیڈ شیٹ کو گھسیٹا اور دانتوں سے کاٹ کر اس کو درمیان سے پھاڑا۔ برآمدہ نما گیلری میں پانی کی نکاسی کے لیے 10-15 فٹ کے فاصلے پر ایک سوراخ چھوڑ دیا گیا تھا اور اس میں لوہے کا 2 انچ قطر کا پائپ لگا دیا گیا تھا۔ میں نے یہ طے کیا تھا کہ اس پائپ میں چادر کے ایک کونے سے گرا باندھ کے نیچے لٹکنے کی کوشش کم خطرناک بنائی جا سکتی ہے۔ ٹکڑوں کی لمبائی 7 فٹ تھی، 2 کو ملا کے یہ 14 فٹ ہو جاتی۔ 1 فٹ کانٹ لگا کر دونوں کپڑوں کو جوڑنے میں کم ہو جاتے تھے، پھر بھی 12 فٹ کی رسی بچے گی۔ چادر کی لمبائی کے رخ دونوں ٹکڑوں کے کونے ملا کے ایک کرنے میں بس 1 ہی منٹ لگا۔ پھر میں نے گیلری میں آ کر اور دیوار کے اوپر سے جھک کر پائپ کو گانٹ کے پھندے میں ڈالا اور چادر کو کھینچا تو پائپ کے گرد اس کا ہلکا تنگ ہو گیا۔ اب بھی رسک 3 تھے، گانٹ کھل جانے سے پائپ نکل جائے، گانٹ دونوں ٹکڑوں کی جوڑ پر سے کھل جائے یا چادر میرے ساتھ ہی آ جائے۔ اس وقت سوچنے میں وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آگے کے رسک اپنی جگہ پر تھے، مثلاً یہ کہ میں کسی مسلح محافظ کے سامنے خلاباز کی طرح اتروں مگر وہ میرا استقبال اس طرح نہ کرے، یا میں نیچے جاتے جاتے ادھر ادھر سے گزرتی گولی کا نشانہ بن جاؤں۔ آنکھ بند کر کے میں لٹک گیا اور چند سیکنڈ میں درخت کی شاخوں سے جھولنے والے ٹارزن کی طرح نیچے پہنچا، مگر آدھے راستے تک چادر کا جوڑ کھل گیا اور میں ایک ٹکڑے سمیت نیچے گرا۔
پھر بھی بلندی 6-7 فٹ تھی اور جسم کے خود کار عمل نے مجھے چوکس کر دیا تھا۔ ہائی جمپ لگانے والے کی طرح میں نے زمین پر پاؤں لگتے ہی خود کو اٹھایا۔ میں کچی زمین پر اترا تھا اور صحیح سلامت رہا تھا۔ زمین سے پیر چھوتے ہی میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ کوئی باغ تھا جس کی باؤنڈری 20-25 گز کے فاصلے سے نظر آ رہی تھی۔ یہ 8 فٹ اونچی دیوار تھی جس کو عبور کرنا مجھے ناممکن نہیں لگتا تھا۔ قریب پہنچ کے مجھے کونے میں ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آ گیا۔ اس میں کنڈی اندر سے لگی ہوئی تھی مگر تالا نہیں تھا۔ پلک چھپکتے میں باہر تھا۔ یہ میدان جنگ تھا۔ فائرنگ باہر سے ہو رہی تھی۔ اس کا جواب اندر والے دے رہے تھے۔ میرے لیے یہ معلوم کرنا غیر ضروری تھا کہ لڑائی کس بات پر ہے۔ مجھے کسی بھی سمت میں فرار ہونا تھا۔ آدھا چاند عین سر پر تھا، چنانچہ سمت کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ابھی میں چند قدم ہی گیا تھا کہ مجھے دیوار کے ساتھ لگی سائیکل نظر آئی۔ میں نے اسے دیکھے بغیر اٹھا لیا اور اس پر سوار ہو کر اندھا دھند پیڈل مارنے لگا۔ اس کے ٹائروں میں ہوا نہ ہوتی یا سرے سے ٹائر ہی نہ ہوتے تب بھی میں اس مشین کو استعمال کرتا۔ اس وقت میرے لیے سائیکل کی اہمیت جیٹ طیارے سے کم نہیں تھی۔ اب اللہ نے راستہ بنایا تھا تو سازا سامان اور حالات سے بھی مدد کر رہا تھا۔ سائیکل میں ہوا تھی، غالباً مالی اسے مقامی آمد و رفت کے لیے استعمال کرتا ہوگا۔ غبار جیسی چاند کی روشنی میں منظر صاف نہیں تھا مگر میں کسی درخت سے ٹکرایا نہیں اور کسی گڑھے میں بھی نہیں اترا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ سائیکل کے ٹائر تک پنکچر نہیں ہوئے۔ میں فائرنگ والے علاقے سے دور نکل جانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ سمت کا فیصلہ کسی محفوظ علاقے میں پہنچنے کے بعد بھی کیا جا سکتا تھا۔ ایک فرلانگ دور جاتے جاتے میرا سانس تھوکنے کی طرح چلنے لگا اور میری جسمانی قوت خلاص ہو گئی۔ ایک جگہ میں گر گیا اور پھر وہیں پڑا رہا۔ چند منٹ میں سانس بحال ہوئی تو میں نے حواس کو بھی مجتمع کیا۔ اب طے کرنا ضروری تھا کہ مجھے کدھر جانا ہے۔ ایک بار پھر شمال کے قطبی ستارے نے مجھے متوجہ کیا اور میں آنکھیں بند کر کے سوچنے سے مرادہ والی کی سمت کا تعین کرنے میں کامیاب رہا۔ آستانہ اس دھند لگے میں ایک فرلانگ پیچھے صرف روشنی کی وجہ سے نظر آتا تھا۔ فائرنگ اب بند ہو گئی تھی۔ اب کہیں ذہن کے نہاں خانوں سے ایک خیال ابھرا۔ پیچھے کچھ لوگ بلند آواز میں چلا بھی رہے تھے۔ ایک عورت گالیاں دے رہی تھی، معلوم نہیں کسے، مگر میں نے ایک لڑکی کی آواز بھی سنی جو چیخ رہی تھی، مار دو، مجھے بھی مار دو، ابھی مار دو۔ غالباً وہ روزینہ تھی۔ میں اس کی آواز سن چکا تھا جو شاہینہ کی آواز سے کافی ملتی تھی۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ مجھے کیا ضرورت ہے فکر مند ہونے کی، میں نے سوچا اور پھر سائیکل پر چڑھ گیا۔ اب میں خاصا پر اعتماد تھا اور محفوظ بھی۔ مرادہ والی جانے کے لیے مجھے دائیں طرف جانا تھا۔ بیچ میں کہیں نہر بھی آئے گی۔ اسے کراس کرنے کے لیے پل کہاں ہے؟ پل نہ ہوا تو میں سائیکل چھوڑ کے پانی میں اتر سکتا ہوں اور اس تھوڑے سے فاصلے کو تیر کے پار کر سکتا ہوں۔ لیکن میں سیدھا چلتا جاؤں تو کیا کسی گاؤں میں پہنچ سکتا ہوں یا اس جگہ جہاں سے مجھے اٹھایا گیا تھا، جہاں بڑے چودھری نے شکار کے لیے خیمہ نصب کیا تھا؟ اس سے پہلے نہر کا موڑ تھا اور پھر جھیل جیسا پارٹ جہاں سے دوسری نہر نکلتی تھی۔ اچانک میں نے 2 سائے دیکھے۔ وہ رات کے وقت نہ جانے کیا کھود رہے تھے۔ الٹے ہاتھ پر کھیت تھے، شاید وہ کھیتوں میں لگانے کے لیے پانی کی چوری کر رہے تھے۔ میرا خیال درست تھا۔ وہ نہر سے نکلنے والی 1 فٹ چوڑی نالی کا ایک کنارہ کاٹ کے پانی کا رخ اپنے کھیت کی طرف موڑ رہے تھے۔ مجھے اچانک سامنے دیکھ کے وہ ٹھٹک گئے۔ ان دونوں کے تن پر صرف ایک لنگوٹی تھی اور دھند لگے میں ان کے سیاہ بدن یوں چمک رہے تھے کہ ہڈیاں تک گنی جا سکتی تھیں۔ وہ مجھے تذبذب کے ساتھ دیکھتے رہے کہ میں لا تعلقی سے گزر جاتا ہوں یا ان سے پوچھتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ خوف تو ہر چور کے دل میں ہوتا ہی ہے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کچھ لمبا، دوسرا چھوٹا۔ میں نے سائیکل روک کے پوچھا، پانی چرا رہے ہو؟ چراؤ، بڑے چوروں کا مال ضرور چوری کرو۔ ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہم سمجھے تھے کہ تم نہر کے بندے ہو یا پیر سائیں کے۔ کیا کریں، بارش نہیں ہوئی اور اپنے حصے کا پانی بھی نہیں ملتا۔ میں نے پوچھا، رہتے کہاں ہو؟ گاؤں کہاں ہے؟ ایک نے ہاتھ سے اشارہ کیا، ادھر تھوڑے سے کچے گھر ہیں۔ ایک بات بتاؤ، ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکی نہر میں بہتی ہوئی آئی تھی، کسی نے اسے نکالا تھا۔ لڑکی کا نام فاطمہ ہے اور اس پر جن آتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ ایک بھائی نے دوسرے کو دیکھا، مولوی صاحب کو پتہ ہوگا، وہ جن اتارتے ہیں۔ ہمارے گاؤں سے آگے جاؤ، اس نے تاریکی میں ہاتھ لہرایا۔ 1 کوس کے بعد۔ 1 کوس کہاں ہے؟ کم ہے، پہلے مسجد آئے گی، پھر پنڈ بٹورا۔ سنا تو ہم نے بھی تھا لیکن اب کچھ پتہ نہیں۔ یہ بڑی امید افزا اطلاع تھی۔ میں نے پھر سائیکل کو بحر ظلمات کے گھوڑے کی طرح دوڑانا شروع کیا اور سائیکل نے کوئی احتجاج نہیں کیا اور نہ ہی کوئی فریاد۔ وہ میرا بوجھ اٹھا کے اس پر آزمائش راستے پر دوڑتی رہی۔ میرا خیال ہے اس رفتار سے یا زیادہ رفتار سے میں خود بھی دوڑ سکتا تھا، لیکن ٹھوکر کھا کے گرنے کے علاوہ 100 گز کے بعد میرا سانس اتنا پھول جاتا کہ مجھے آرام کا وقفہ نکالنا پڑتا۔ صاف سڑک پر سائیکل 4 گنا
بہتر فاصلہ طے کرتی، مگر وہ 1 کوس یا 1 میل کا فاصلہ بھی اس نے طے کر ہی لیا۔ میری ٹانگیں شل ہو گئی تھیں، لیکن حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ بالآخر تاریکی میں ایک مسجد کے آثار دکھائی دینے لگے۔ نیم تاریک آسمان کے پس منظر میں ایک اور مینار اور ایک گنبد کسی سنگ میل کی طرح منزل کی خبر دیتے تھے۔ میں نے جن اتارنے والے مولوی صاحب سے کچھ زیادہ ہی توقعات وابستہ کر لی تھیں۔ مسجد میں تاریکی تھی، لیکن دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں سائیکل کو دیوار سے لگا کر اندر گیا تو چھوٹے سے صحن کے سامنے گنبد کے نیچے واحد ہال جیسا کمرہ تھا۔ دائیں طرف مینار تھا اور بائیں طرف 2 کھڑکیاں 2 کمروں کی نشاندہی کرتی تھیں۔ یہ مولوی صاحب کی اقامت گاہ ہو سکتی تھی۔ قریب جا کے دیکھنے سے مجھے دونوں کھڑکیوں کے درمیان کا دروازہ دکھائی دیا، جس پر ملیشیا کے رنگ کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے کسی حاجت مند کی طرح دروازہ بجا کے پکارنا شروع کیا، مولوی صاحب، مولوی صاحب۔ اندر سے کسی نے کھانس کر کہا، کون ہے بھائی؟ آ رہا ہوں، ٹھہرو۔ 2 منٹ کے بعد مولوی صاحب 4 خانے کی دھوتی پر بنیان کے ساتھ نمودار ہوئے۔ وہ عمر رسیدہ تھا، جس کی گھنی داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ اس نے لالٹین اوپر اٹھا کے مجھے دیکھا۔ کون ہو تم اور کیا کام ہے؟ میں نے تمام عاجزی اپنی آواز میں سمو کے کہا، مولوی صاحب، آدھی رات کے بعد جگانے کی معافی، لیکن میں بڑی دور سے آیا ہوں، دھکے کھاتا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ اوہو، مدد سے پہلے مسئلہ تو بتاؤ۔ میں نے تقریباً رو کے کہا، حضور، مجھے اپنی گھر والی کی تلاش ہے۔ لا حول ولا قوت، کس نے کہا ہے کہ وہ میرے پاس ملے گی؟ وہ برہم ہو گئے۔ نہیں جناب عالی، یہ بات نہیں۔ ہم کچھ عرصہ پہلے نہر کے پل پر سے گزر رہے تھے۔ میں نے ہاتھ لہرا کے پل کی سمت اشارہ کیا۔ ادھر مراداں والی کے پاس گاڑی نہر میں گر گئی، مجھے کسی نے بچا لیا۔ اس وقت سے میں فاطمہ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ میری گھر والی کا نام ہے۔ اب پتہ چلا کہ اسے بھی کسی نے بچا لیا تھا ڈوبنے سے۔ وہ آس پاس کے کسی گاؤں میں ہے، لیکن اس پر جن آنے لگے ہیں۔ اس کو پیر اظہر علی کے آستانے پر بھی لے گئے تھے۔ وہ بڑے دھیان سے میری بات سن رہا تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ میری بات نے اس پر اثر کیا ہے یا میری اداکاری نے، جو کہ ایک حرما نصیب شوہر کے جذبات کی ترجمانی تھی۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ ادھر تو نہیں، لیکن الٹے ہاتھ 1 کوس پر جو گاؤں ہے، چک نمبر 27 TR، وہاں ساون خان ہے۔ اس نے لڑکی کو نکالا تھا۔ ساون خان؟ مجھے اس کا پتہ بتائیں، میں نے بےتابی سے کہا، جیسے وہ مکان اور گلی نمبر بتائے گا۔ یہی پتہ ہے، ادھر جا کے معلوم کر لینا۔ ساون خان موچی ہے۔ اس دن شہر سے لوٹ رہا تھا اور نہر کنارے پر دم لینے رکا تھا کہ اسے فاطمہ نظر آ گئی۔ رب کے کھیل نرالے ہیں، جسے چاہے وسیلہ بنائے۔ ساون خان کے دھی پتر کوئی نہیں، بندہ ہمت والا ہے۔ فاطمہ کو اٹھا کر گھر لے گیا۔ اس لڑکی پر جن آنے لگے تو یہاں لایا تھا 1 مہینے پہلے، پھر ادھر لے گیا درگاہ پر۔ میں نے مولوی صاحب کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اللہ آپ کو صحت اور خوشی دے، آپ نے ڈوبتے کو بچا لیا، اتنی رات کو تکلیف دینے کی معافی۔ میں نے اسے چھوڑا اور سائیکل کی طرف دوڑا۔ اب میری بے قراری کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ اس رات کوئی دست غیب میری مدد اور رہنمائی کر رہا تھا۔ میرے فرار ہونے، سائیکل کے دستیاب ہونے، پانی چوروں سے ملاقات اور اب مولوی صاحب تک رسائی، سب اس کی مدد تھی۔ جو میں چند گھنٹے قبل سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ حقیقت بن کے سامنے آ گیا تھا۔ نورین مجھے ملنے والی تھی۔ اب رات کے 3 بجنے والے تھے۔ کچھ دیر کے بعد صبح صادق کا اجالا آ جاتا، لیکن اس سے بہت پہلے میں بھٹکے بغیر اس گاؤں تک پہنچ گیا جہاں میری نورین موجود تھی۔ نام اس کا فاطمہ تھا تو کیا ہوا؟ وہ اپنی یادداشت کھو چکی تھی یا سچ مچ آسیب کا شکار تھی، تب بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے یقین تھا میں اس کا علاج کرا لوں گا۔ بالآخر اسے سب یاد آ جائے گا، وہ مجھے پہچان لے گی۔ جیسے جیسے گاؤں قریب آ رہا تھا، میرے دل کی دھڑکن تیز سے تیز ہو رہی تھی۔ پہلے کچے مکان کے باہر کوئی چارپائی ڈالے سو رہا تھا۔ میں نے رک کر اسے جگایا۔ کیا ہے؟ کون ہو تم؟ میں نے کہا، معاف کرنا، مجھے ساون خان کے بارے میں پوچھنا تھا، جس کی بیٹی ہے فاطمہ، جس پر جن آتے ہیں۔ ہاں، لیکن وہ تو چلا گیا یہاں سے۔ مجھے ایک شوق لگا۔ چلا گیا؟ کہاں چلا گیا؟ اس نے سر کو دائیں بائیں ہلایا۔ کسی کو نہیں پتا۔ کل درگاہ شریف سے واپس آیا تھا۔ فاطمہ کو وہ ہر جمعرات ادھر لے کر جاتا تھا۔ اس کی ایک گدا گاڑی تھی، اس میں سارا سامان رکھ کے اور فاطمہ کو بٹھا کر چلا گیا۔ کسی کو بتا کے تو گیا ہوگا، میں نے چلا کے کہا۔ نہیں، کسی نے پوچھا تھا تو بولا کہ شہر جا رہا ہوں فاطمہ کا علاج کرانے، واپس نہیں آؤں گا۔ گھر والی اس کے ساتھ تھی اور فاطمہ بھی شہر کا پتہ نہیں دے کر گیا۔ کون سے شہر؟ لاہور یا ملتان؟ میں نے مایوسی سے کہا۔ یہ بھی نہیں پتا۔ چلو میں اس کی کوٹھڑی دکھا دوں تمہیں۔ وہ دھوتی کس کر باندھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اجنبی ہو یہاں؟ 5 منٹ میں اس کوٹھڑی میں تھا جس میں صبح فاطمہ تھی۔ خستہ حال دروازے میں کوئی تالا نہیں تھا۔ میں نے دروازے کو دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر شکستہ حال دیواروں کی ویرانی نے میرا استقبال کیا۔
چاند کی روشنی میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ اندر کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ انور اور میرے درمیان ہونے والی اس گفتگو کے دوران میں ریشم سوتی رہی تھی۔ غالباً جو دوائیں اسے صحت یابی کے لیے دی جا رہی تھیں اس میں سکون بخش یا خواب آور گولیاں بھی شامل تھیں۔ ریشم کے لیے ہماری گفتگو میں کچھ بھی نیا نہیں تھا، وہ پہلے سے سب جانتی تھی، چنانچہ اس نے کچھ دیر خاموشی سے سب سنا پھر سو گئی۔ مجھے اس پر غصہ بھی آ رہا تھا اور ترس بھی۔ انور نے اسے پریکٹیکل قرار دے کر اپنے لیے اس مشکل اور پیچیدہ صورتحال سے نکلنے کا راستہ بنایا تھا۔ صاف نظر آتا تھا کہ انور کو مصالحت کے سوا تمام راستے مسدود نظر آتے تھے۔ گلاب کو کسی بھی نام سے پکارو وہ گلاب ہی رہے گا۔ تلاش کا یہ سفر رائے گاں گیا تھا، لیکن اس ناکامی نے مجھے بددل نہیں کیا تھا، بلکہ خواہش طلب کو اور بڑھا دیا تھا۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ ساون خان فاطمہ کو کس شہر لے گیا تھا، اور وہ اس کا علاج کسی دماغی امراض کے ہسپتال میں کرائے گا یا اسے کسی اجنبی خود ساختہ نقلی پیر کی درگاہ پر چھوڑ دے گا۔ ساون خان کا اس سے کیسا جذباتی رشتہ؟ ایسی پری جمال نوجوان لڑکی دنیا کے بازار میں فروخت کے لیے پیش کی جائے تو ساری عمر مفلسی میں گزارنے والے ساون خان کو لکھپتی بھی بنا سکتی تھی۔ اس خیال نے مجھے خود ہی اپنی نظر میں شرمسار کر دیا۔ آخر وہ بھی تو ہیں جو بے نام و نسب بچوں کو اپنا بنا کے وہی محبت دیتے ہیں جو سگی اولاد کو دیتے۔ کیا پتہ ایسا ہی حرمہ نصیب ساون خان بھی ہو جس نے اولاد کی آرزو میں عمر بتا دی ہو، اور اب اگر خدا نے رحم کھا کر اسے ایک جوان بھلی بھلائی بیٹی دے دی ہے تو وہ قدرت کے اس انعام کو سب سے بچا کر اور سب سے چھپا کر کیوں نہ رکھے۔ اچانک میرا خیال پیر صاحب کی طرف گیا اور میرے تصور میں وہ منظر ابھرا جب میں نے نورین کو فاطمہ کے نام سے دوسری بہت سی مظلوم اور معذور عورتوں کے درمیان دیکھا تھا۔ وہ فاطمہ کو ہر جمعرات خود درگاہ پر لے جاتا تھا کیونکہ اسے پیر صاحب کے دستے شفا پر بھروسہ تھا، لیکن پھر کسی نے اسے سمجھایا یا اس نے خود سمجھ لیا کہ کسی بھی جمعرات کی مبارک رات میں فاطمہ کے دماغ کے ساتھ اس کے جسم کی طہارت اسے چھن جائے گی۔ وہ فریاد لے کر کہاں جائے گا، اور فریاد سے وہ فاطمہ واپس تو نہیں ملے گی جس کا وجود قطرہ شبنم کی طرح تھا۔ چنانچہ وہ خاموشی سے فاطمہ کے ساتھ کسی کو کچھ بتائے بغیر کسی نامعلوم سمت میں نکل گیا۔ جب میں دل شکستہ اس نیم تاریک کوٹھری سے باہر آیا تو دکھی ضرور تھا لیکن مایوس نہیں تھا۔ میرا خیال تھا اور میرا یقین تھا کہ اپنے جنون عشق کو میں یوں ہی سلامت رکھوں گا اور ایک دن نورین کو پالوں گا۔ میں باہر نکلا تو صبح صادق کا اجالا پھیل رہا تھا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور چلتا گیا یہاں تک کہ نہر آ گئی۔ کنارے سے نیچے اتر کر میں نے بہتے ہوئے پانی میں منہ دھویا اور آگے تک جھکے ہوئے ایک درخت کی چھاؤں میں لیٹ گیا۔ افق سے طلوع ہونے والے سورج کا اجالا آسمان کی بے کرام وسعت میں پھیلتا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جیسے میرے ذہن سے ناکامی اور مایوسی کا اندھیرا بھی چھٹ رہا تھا۔ گزری ہوئی رات کا سارا منظر اپنی تمام تر حیرت ناک تفصیل کے ساتھ میرے تصور میں کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ وہ معمولی معاوضے پر پڑی عقیدت سے پیر صاحب کی حفاظت پر مامور تھا، مگر جب گولی آئی تو اس پر خود محافظ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اسے میں دوسری طرح دیکھتا تو سمجھتا کہ میرا راستہ صاف کرنے کے لیے قدرت نے اسے میری راہ سے ہٹا کے راہ عدم پر ڈال دیا تھا۔ بظاہر پیر صاحب کے گھر اور خانقاہ پر حملے کا سبب بھی غیر واضح تھا اور حملہ آوروں کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں صرف اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ پیر صاحب کی دختر نیک اختر کو لے جانا چاہتے تھے۔ روزینہ کے متعلق مجھے خاندانی ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ وہ اکبر سے منسوب تھی کیونکہ وہ خود بھی چھوٹی تھی، اور اب وہ انور سے شادی کرنے پر کسی طرح رضامند نہ تھی جو عمر میں اصل منگیتر سے بڑا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اب شاہینہ کے دل میں انور کے لیے تمام عمر پرورش پانے والی محبت کا کتنا اثر باقی ہے، اور کہاں تک وہ اکبر جیسے شوہر کی طرف اپنے جذبات کا رخ موڑنے میں کامیاب ہے۔ لیکن روزینہ کے بارے میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ اس تبادلے کے حکم کو مسترد کر چکی تھی، اور شاید یہ اس لیے بھی ممکن ہوا تھا کہ اسے کسی اور نے پسند کر لیا تھا۔ یہ والدین کے حکم پر کی جانے والی ازدواجی محبت نہیں تھی۔ کسی ماموزات نے روزینہ کو دیکھ کر اور جان کر اور اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اظہار محبت کیا تھا، اور یقیناً وہ اس قابل سمجھا گیا تھا کہ روزینہ خود بھی اس سے محبت کرے۔ یہ انہونی بات ہو گئی تھی۔ مجھے اس ماموزات کے نام کا بھی پتہ نہیں تھا۔ یقیناً وہ جاگیرداروں کا ہم پلہ بھی ہوگا، دولت میں بھی اور طاقت میں بھی۔ پیر صاحب نے مجھے عملی زندگی کا درس دے کر ثابت کیا تھا کہ اس عمر کی محبت صرف فلموں میں ممکن ہے، ورنہ میں نے ان سے کہا تھا اور نہ انہوں نے اعتراف کرنا ضروری سمجھا تھا کہ روزینہ اب کسی اور کی محبت میں مبتلا ہے اور اسی شادی کی آرزومند بھی۔ یہ اس عالی نسب باپ کی خاندانی عزت کا مسئلہ تھا۔ اگر روزینہ کو چاہنے والے ماموزات نے اس کا ہاتھ مانگا تھا تو یہ معاملہ وہیں دبا دیا گیا تھا۔ اس ماموزات کو کیا کہا گیا تھا اور کس طرح روزینہ کو سمجھایا گیا، یہ بات باہر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔
ظاہر ہے اس کے بعد روزینہ کی پہرے داری سخت کر دی گئی ہوگی اور اس ماموزات کے لیے خانقاہ کی طرف آنے والے تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے گئے ہوں گے، اس وارننگ کے ساتھ کہ وہ آئے گا تو اپنے پیروں پر مگر جائے گا 4 کندھوں پر، یا پھر یوں غائب ہوگا کہ قیامت تک کسی کو نہیں ملے گا۔ پل کو پار کر کے میں نے اس زمین کو دیکھا۔ گرد و نواح کے جغرافیہ سے تو کسی حد تک میں واقفیت رکھتا ہی تھا، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک بھائی کی جاگیر کی حد کہاں تک ہے اور دوسرے کی کہاں تک۔ نہر ان دونوں کے درمیان حد فاصل تھی، جو ایک اچھی بات تھی، ورنہ آئے دن ان کے درمیان سرحدی خلاف ورزی کے جھگڑے سر اٹھاتے۔ اس تنازع میں زمینوں پر کاشت کرنے والے غلام زادے اور نمک خوار کمزاد رعایا کام آتے۔ اس گاؤں کا جہاں سے فاطمہ یا نورین اب کسی نامعلوم سمت میں ہجرت کر گئی تھیں، پیر صاحب کے آستانے تک کا فاصلہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کتنا ہے۔ میں نے گزشتہ شب کچھ فاصلہ پیدل طے کیا تھا اور کچھ اس کٹھارہ سائیکل پر، جو بالآخر پنکچر ہو گئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے خوف سے بدحال تھا اور میں نے سیدھا راستہ بھی نہیں لیا تھا، ورنہ فاصلہ کم ہو جاتا۔ غور سے پیچھے دیکھنے پر مجھے درختوں کے ایک جھنڈ کے اوپر آستانے کے گنبد لہراتے جھنڈے کی جھلک سی دکھا رہے تھے۔ شاید یہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ نہر کے دوسرے کنارے پر اتنی ہی مسافت پر چودھریوں کی حویلی ہوگی۔ میں چلنے ہی والا تھا کہ مجھے ایک دیہاتی اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں گنا تھا جو وہ اپنے مضبوط دانتوں سے چھیل چھیل کر چوس رہا تھا۔ میرے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ ان بستیوں کے مکین کئی نسلوں سے یہاں آباد تھے اور ایک دوسرے کو صورت سے ہی نہیں نام سے بھی جانتے تھے۔ ان کے لیے میں اجنبی تھا، مگر نہ جانے کیوں اس نے مجھ سے کوئی سوال کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ چند قدم دور ہی تھا کہ میں نے اسے روکا۔ بات سنو، تم یہاں کے رہنے والے ہو، اس گاؤں کے؟ وہ پلٹ کے رک گیا۔ آہو جی، یہ چک 687 ہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے اپنا دوستانہ رویہ قائم رکھا تاکہ اسے تفتیش کا شبہ نہ ہو۔ نور محمد، اس نے بلا تذبذب کہا۔ تم ساون خان کو جانتے ہو؟ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ساون خان جو جیل میں تھا، ابھی 2 سال ہوئے چھٹ کر آیا ہے۔ میں نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں، حلیہ بتا سکتا ہوں۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس نے گنا چوسنا ملتوی کیا اور اسے کسی بندوق کی طرح کندھے پر رکھ لیا۔ وہی جی، آپ کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے کہا میں اس سے ملنے آیا تھا، معلوم ہوا وہ گاؤں سے چلا گیا ہے۔ چلا گیا ہے؟ کہاں چلا گیا ہے؟ وہ اس انکشاف پر حیران ہوا۔ یہ تو کوئی نہیں جانتا، پرسوں رات وہ خاموشی سے نکل گیا تھا، اس کے گھر میں بھی کوئی نہیں تھا، میں نے دیکھ لیا۔ تم کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ وہ سوچ کے بولا، آپ ماما سے پوچھو، میرے ماما سے، اس کو سب پتا ہوگا۔ کیا وہ دوست تھے؟ دوست بن گئے تھے، پھر ایک ساتھ جیل میں رہے تھے۔ ماما پہلے آ گیا تھا جیل کاٹ کے۔ میں نے کہا، ان کا جرم کیا تھا نور محمد؟ دیکھو جی، مجھے معلوم نہیں آپ کون ہو اور یہ سب مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو۔ میں وہی بتا سکتا ہوں جو سنا۔ انہوں نے سب کو تنگ کیا ہوا تھا، مل کے چوریاں کرتے تھے۔ کیا چراتے تھے؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ کسی کی مرغی، کسی کی بکری، ایک بار گائے بھی لے آئے تھے کہیں سے اور اسے کاٹ کے گوشت شہر میں بیچ دیا تھا۔ میں نے دیکھا کچھ نہیں، صرف سنا ہے۔ ادھر نکی کمہارن رہتی ہے اس کے ساتھ۔ وہ رک گیا۔ میں نے اس دلچسپ کیس کی تفصیل جاننے کی کوشش نہیں کی، ورنہ وہ باتونی شخص سنی سنائی باتوں کو چشمدید بنا دیتا۔ پکڑے کیوں گئے تھے آخری بار؟ جس کی وجہ سے انہیں جیل ہوئی۔ اس نے پھر کہا، جھوٹ سچ رب جانے، یہ جو نکی ہے نا بڑی بدذات ہے۔ جب سے اس کا خصم جانو کمہار سانپ کے کاٹنے سے مرا، اس نے اپنا کام چھوڑ کر یہ کام شروع کر دیا ہے۔ برتن بھانڈے بناتی نہیں، رہتی ٹھاٹ سے ہے۔ جانو کے ساتھ تھی تو ایسے کپڑے بھی نہیں پہنتی تھی۔ مامے کو گھر والوں نے نکال دیا تھا، وہ ساون کے ساتھ رہتا تھا۔ ساون کی گھر والی چودھریوں کی حویلی میں رہتی تھی، ادھر سے کہیں چلی گئی۔ دونوں کا کام دھندہ کوئی نہیں ہے۔ نکی ان سے پیسے مانگتی تھی اپنے، پتہ نہیں کتنا ادھار تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اس مرتبہ عید پر اسے چاندی کے کڑے لا کر دیں گے۔ ساون کی بیوی نے راستہ بتایا تھا۔ یہ چودھری کی بھینس لینے گئے تھے، پکڑے گئے۔ سنا ہے خود ساون کی بیوی نے پکڑوا دیا تھا۔ پھر جیل تو جانا ہی تھا۔ ماما گیا 3 سال کے لیے اندر، ساون نے 5 سال جیل کاٹی۔ وہ خود ہی رک گیا تو میں نے کہا، چلو یہ تو ان کے ذاتی معاملات ہیں، انہوں نے جیسا کیا ویسا بھگت لیا۔ مجھے ساون کے بارے میں معلوم کرنا تھا، اس کے رشتہ دار بھی تو ہوں گے یہاں۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ ساون سے کوئی نہیں ملتا تھا، جیسے ماما سے کوئی نہیں ملتا۔ تمہارا یہ ماما شادی شدہ ہے؟ لو جی، اسے کون اپنی بیٹے دے گا؟ یہ جو نکی کمہارن ہے، اس کی ایک چھوٹی بہن تھی، وہ راضی تھی شادی پر، لیکن نکی کو پتہ چلا تو اس نے انکار کر دیا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا جی کہ بڑی بہن کے بعد چھوٹی سے۔
میں نے کہا کتنی عمر ہوگی تمہارے ماما کی؟ اور ساون کی؟ یہ تو پتہ نہیں جی، آپ خود مامے سے مل کے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، مجھے پتہ ہے اس وقت وہ کہاں ہوگا، مگر میرا نام مت لینا آپ۔ میں نے پیچھے چلتے ہوئے اس سے کہا میں ادھر چودھریوں کی حویلی میں رہتا ہوں، ان کا مہمان ہوں۔ وہ ایک دم رکا اور پلٹ کر مجھے یوں یہ دیکھنے لگا جیسے آخری بات کہتے ہی میرے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ آپ چودھریوں کے مہمان ہوں؟ ہاں، کبھی موقع ملے تو میرے پاس آنا۔ لو جی، ادھر کون جانے دے گا مجھے؟ وہ پھر سے چل پڑا۔ تم میرا نام لینا، کہنا ملک سلیم اختر نے بلایا تھا، پھر کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس کے پیچھے پیچھے میں گاؤں سے باہر نکل کے ایک ٹیوب ویل پر پہنچا۔ ایک طرف آم کے درخت ایک جنگل کی طرح پھیلے ہوئے تھے، دوسری طرف ہموار زمین پر فصل پکنے کے قریب تھی۔ ٹیوب ویل بند پڑا تھا اور ایک کچے پکے کمرے کے باہر بان کی چارپائی پڑی تھی۔ مجھے یہاں تک لانے والا 100 قدم پیچھے درختوں کی اوٹ میں رک گیا تھا۔ اس نے کہا تھا ماما یہاں سو رہا ہوگا۔ میں نے بغیر دروازے کی کوٹڑی میں جھانک کر بھی دیکھا، لیکن اندھیرے اجالے میں مجھے ٹیوب ویل سے پانی کھینچنے والی موٹر اور پمپ کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ نور محمد نے اپنے مامے کا نام رشید عرف شیدہ پاپی بتایا تھا۔ پاپی اس کا تخلص تھا، غالباً اپنے اعمال کے باعث اسے یہ خطاب دے دیا گیا تھا۔ نور محمد جو کسی درخت کی اوٹ سے دیکھ رہا تھا اچانک میرے قریب آ گیا۔ وہ تو بڑی دیر سے سو کے اٹھتا ہے، صبح صبح کہیں نکل گیا ہے۔ میں نے کہا چلو میں اس سے بعد میں مل لوں گا، یہ تو تم بھی بتا سکتے ہو کہ یہ ساون بڈھا ہے یا جوان، تمہارے مامے کی طرح۔ مامے سے بڑا ہی ہوگا، بڈھا نہیں کہہ سکتے، 40 سال کے بندے کو۔ اچھا، اس کی شادی کے بعد کوئی بیٹی تھی؟ وہ ہنسنے لگا۔ گھر والی رہتی تھی چودھریوں کے گھر میں، تو بیٹی کہاں سے ہوتی؟ تم آدمی سمجھدار ہو۔ ساون کہتا ہے اس کی ایک بیٹی فاطمہ ہے، اس بیٹی کی عمر کی ہوگی 20 سال سے اوپر۔ اس نے سوچ کے کہا ہو سکتی تھی مگر ہوئی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ اب تو اس کی ووٹی بھی پتہ نہیں کہاں ہے، پہلے چودھری اصغر کے منشی سے شادی کر لی تھی۔ ساون نے طلاق دے دی تھی اسے؟ وہ تو کہتا تھا کہ نہیں دی پکڑے جانے کے بعد، مگر اس نے کہا کہ کمینہ بکواس کرتا ہے، منشی کے سامنے طلاق دی تھی۔ منشی نے گواہی دی کہ وہ سچ کہتی ہے، جب یہ جیل میں تھا تو وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی اور کس کے ساتھ، ورنہ 2-4 سال بعد حویلی میں گزار کے واپس آ جاتی ہیں سب اپنے اپنے گھر، اگر وہ چودھریوں کو پسند آ جائیں۔ نور محمد ملی جلی پنجابی اور سرائکی زبان بول رہا تھا۔ یہ جگہ ملتان اور لاہور کے درمیان تھی، چنانچہ یہاں پر دونوں شہروں کے تہذیبی اثرات نظر آتے تھے۔ نور محمد زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھا مگر ذہین تھا۔ اس نے میرے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے مقامی معاشرت کا جو نقشہ پیش کیا تھا وہ طبقاتی فرق کی صحیح عکاسی کرتا تھا۔ نور محمد، یہ کون بتا سکتا ہے کہ ساون خان اچانک گھر اور گاؤں چھوڑ کے کیوں گیا، اور وہ شہر گیا ہے تو کدھر، ملتان یا لاہور؟ اس کا وہاں کون ہے؟ یہ تو پوچھنا پڑے گا جی۔ دوسری بات، تم کہتے ہو کہ ساون خان کی اولاد کوئی نہیں تھی، نہ کوئی لڑکا نہ لڑکی، پھر وہ جس لڑکی کو اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہے وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ وہ فاطمہ کو پیر اظہر علی کے آستانے پر بھی لے گیا تھا تاکہ اس پر جنات کا جو اثر ہے ختم ہو جائے۔ پرسوں رات فاطمہ وہیں تھیں، کل کسی وقت ساون خان اس کے ساتھ واپس آیا اور کسی کو کچھ بتائے بغیر گاؤں سے چلا گیا۔ اگر تم یہ سب معلومات حاصل کر کے مجھے بتاؤ تو تمہیں انعام ملے گا۔ کیسا انعام؟ اس کا چہرہ توقعات کی تصویر بن گیا۔ میں نے سوچ کے جواب دیا، 1000 روپے۔ میرا خیال تھا کہ اس غریب اور کچھ نہ کرنے والے لڑکے کے لیے اتنی بڑی رقم کا لالچ کافی ہوگا، مگر اس پر خوشی کی کوئی روشنی نہ پھیلی۔ اس نے چند سیکنڈ کے توقف سے کہا، آپ مجھے کوئی کام نہیں دلا سکتے؟ کام؟ کیا کر سکتے ہو تم؟ میں نے 10ویں پاس کی ہے جناب، کام جو مل جائے گا کر لوں گا۔ میں دوسروں کی طرح کھیتوں میں ہل نہیں چلا سکتا اور فصل کو پانی لگانے یا کاٹنے جیسا کام نہیں کر سکتا جو میرے بھائی، باپ اور چچا سب کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں پڑھ لکھ کے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ سوچتا ہوں لاہور چلا جاؤں، دن میں کوئی بھی کام کروں، رات کو پڑھوں۔ آپ میری مدد کر سکتے ہو؟ میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور اسے اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھا لیا۔ جو تم چاہتے ہو مشکل نہیں، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، لیکن پہلے خود کو انعام کا مستحق ثابت کرو۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں معلوم کرنا ہے جس کو آج کل ساون فاطمہ کے نام سے اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہے۔ وہ لڑکی اسے کہاں ملی؟ اس کا اصل نام کچھ اور ہے۔ وہ حیرانی سے میری صورت دیکھنے لگا۔ آپ یہ سب کیسے جانتے ہو؟ ابھی میں نے یہ سب نہیں بتانا، مجھے دیکھنا ہے کہ تم کس حد تک بھروسے کے قابل ہو۔ اب تصدیق ہو گئی ہے کہ فاطمہ اس کی بیٹی نہیں ہو سکتی، پھر وہ ساون کو کہاں ملی، کیسے ملی؟ بات یہ ہے کہ لڑکی کو کچھ یاد نہیں، اپنا اصل نام بھی یاد نہیں۔ کیا اصل نام ہے اس کا اصل میں نے قدرے تذبذب کے بعد کہا، نورین۔ اب یہ مت پوچھنا کہ نورین سے میرا کیا رشتہ ہے اور میں اسے کیوں تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ فاطمہ کو یہ سب کیوں یاد نہیں
کہ وہ کون ہے۔ اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا، تم نے سنا ہوگا کہ ادھر جہاں نہر کے اوپر لاہور جانے والی سڑک کا پل ہے وہاں ایک حادثہ پیش آیا تھا، بہت زیادہ پرانی بات نہیں، 4-5 مہینے پہلے۔ ایک بس دریا میں گر گئی تھی۔ نور محمد کو کچھ یاد آیا۔ میں نے اسے درست نہیں کیا کہ وہ ایک ڈبل کیبن پک اپ تھی۔ ہاں، کچھ مسافر ڈوب گئے تھے، نورین کو بھی میں نے بہت تلاش کیا تھا مگر وہ نہیں ملی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ڈوب کے مر گئی، لیکن 2 دن پہلے میں نے آستانے پر فاطمہ کو دیکھا تو میرا خیال بدل گیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ کسی ساون خان کی بیٹی ہے۔ میں نے اس سے بات کی اور اسے بہت یاد دلایا کہ وہ نورین ہے، مگر اس کو کچھ یاد نہیں آیا۔ وہ پاگل نہیں ہے، بس بھول گئی ہے سب کچھ۔ نور محمد نے حیرانی کا اظہار کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو جاتا ہے، یہ بیماری بھی ہوتی ہے اور سر کی چوٹ ہو تو یہ ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے تم فلمیں نہیں دیکھتے ورنہ تمہیں معلوم ہوتا۔ فلمیں دیکھنے کے لیے لاہور جانا پڑتا ہے یا ملتان، اور ابا کہتا ہے اسے ایمان خراب ہوتا ہے۔ میرا نام یاد ہے نا؟ ملک سلیم اختر۔ ادھر آؤ گے تو میرے نام پر تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ یاد رکھنا کہ تمہیں 2 کام کرنے ہیں، ایک معلوم کرنا ہے کہ فاطمہ کو ساون خان کہاں سے لایا اور کیسے، دوسرے یہ کہ اب وہ کہاں جا سکتا ہے، کہاں ملے گا۔ کسی کو معلوم نہ ہو کہ تم یہ کام کس کے لیے کر رہے ہو۔ آپ بھروسہ رکھو جی، اور اپنا وعدہ بھی یاد رکھو، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ جب میں پھر نہر کے پل پر سے گزرا تو بہت پر امید تھا۔ نور محمد میرے ساتھ آنا چاہتا تھا مگر میں نے اسے روک دیا۔ ابھی تک کسی نے تمہیں میرے ساتھ نہیں دیکھا، کوئی شک نہیں کر سکتا کہ تم یہ پوچھ گچھ میرے لیے کر رہے ہو۔ اس وقت تک سورج کافی بلند ہو گیا تھا۔ ادھر ادھر کے لڑکے اپنی بھینسوں کے ساتھ خود بھی نہر میں نہانے آ گئے تھے۔ پل کی اونچائی زیادہ نہیں تھی۔ وہ 6-8 سال سے 12-14 سال کے لڑکے تھے اور اس نہر نے ان سب کو ماہر سوئمر بنا دیا تھا۔ وہ ہر طرح سے اس کھیل کو انجوائے کر رہے تھے۔ آدھے گھنٹے کی مسافت طے کر کے میں حویلی میں داخل ہوا تو اندر ایک غیر معمولی پورا سیب اور ماتمی سناٹا محسوس ہوا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں تھے، حالانکہ ناشتہ ختم ہونے کے بعد روزمرہ زندگی کے معمولات کی گہما گہمی شروع ہو جاتی تھی۔ میں کچھ دیر منتظر رہا کہ کوئی نظر آئے تو اس سے حویلی کی خانہ ویرانی کا سبب پوچھوں۔ توقع مجھے یہ تھی کہ حویلی میں قدم رنجا فرماتے ہی مجھے ہر طرف سے گھیر لیا جائے گا اور ہر شخص مجھ سے میری پراسرار گمشدگی اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کی تفصیل جاننا چاہے گا۔ میرے بیڈ روم کا دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے میں نے ایک خادمہ کو اشارے سے بلایا، کچن میں جا کے کسی سے کہو کہ میرے لیے ناشتہ لائے۔ جی صاحب۔ خادمہ جانے کے لیے مڑی، اور دیکھو سب لوگ کہاں ہیں، ابھی تم ریشم بی بی کو دیکھو اور ان سے کہو کہ میں بلا رہا ہوں۔ اس نے دوبارہ جی صاحب کہا اور خاموشی سے چلی گئی۔ میں واش روم میں گھس گیا تاکہ ریشم کے آنے تک نہا کے لباس بدل لوں۔ میں نے شیو بھی بنائی اور 10-15 منٹ کے بعد نکلا تو برآمدے کی طرف سے خود ریشم ناشتے کی ٹرے لے کر اندر آئی۔ ٹرے میز پر رکھ کر وہ ایک دم میری طرف بڑھی جیسے مجھ سے چمٹ جائے گی، مگر وہ سامنے آ کے رک گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کے کہا، کیا ہوا ریشم، تم رو رہی ہو؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، مجھ سے پوچھتے ہو کیا ہوا؟ 3 دن سے تم کہاں تھے؟ یہاں سب کتنے پریشان تھے۔ میں نے نرمی سے اس کی شانوں کو چھوا اور اسے بٹھا لیا۔ ابھی بتاتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اغوا کر لیا گیا تھا؟ معلوم ہے، بڑے چودھری صاحب نے بتایا تھا۔ میں نے حیرانی سے کہا، انہیں معلوم تھا کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں، جب وہ شکار کے بعد واپس آئے تو تم وہاں نہیں تھے۔ وہ بہت دیر انتظار کرتے رہے۔ جب رات ہونے لگی تو خود ڈاکٹر جلالی اس وین کو چلا کے لائے۔ اس وقت وہ ناراض بھی تھے اور حیران بھی کہ یوں کسی کو کچھ بتائے بغیر تم کدھر نکل گئے۔ کس نے اغوا کیا تھا تمہیں؟ وہ اپنے عالی مرتبت پیر اظہر علی شاہ نے۔ وہ دم بخود رہ گئی۔ پیر صاحب نے؟ کیوں؟ اس کیوں کا جواب میں دوں گا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ حویلی میں یہ خاموشی اور اداسی کا ماحول کیوں ہے؟ ریشم نے ایک گہری سانس لی۔ تم مراد کو جانتے ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں صرف وہی مراد کو جانتا ہوں جو دنیا سے نامراد اٹھ گیا تھا، سکندر کی طرح خالی ہاتھ۔ وہ شاہینہ بھابھی کا ماموزاد تھا، روزینہ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ریشم نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ آئی سی، وہ تھا مراد، کیا ہوا اسے؟ میں چوکنا ہو گیا۔ کل رات وہ مر گیا، یا شاید مار دیا گیا۔